أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ماشاء صدق اللہ اللہ ماشاء العظیم. ماشاء اس سے رکھ محفوظ اے رب کریم یہ جو ہے ملعون شیطان الرجیم. نام سے اللہ کے جو ہے عظیم وہ بڑا ہے مہرباں بے حد رحیم. اور یاد تم وہ بھی کرو کہ ہم نے جب کر لیا تھا ان سبھی کو ہی طلب پھر کہا اولاد اسرائیل کو ایک پختہ عہد اب تم ہم کو دو. تب انہوں نے وعدہ ہم سے کر لیا اور کہا وعدہ کریں گے ہم وفا. عہد نامے میں تھا یہ لکھا ہوا نہ کسی کو پوجنا رب کے سوا. اچھا ہے اپنے ماں باپ اور رشتے داروں کو تم یتیموں کے بھی اور مسکینوں کے اپنے ماں باپ اور رشتے داروں کے تم یتیموں کے بھی اور مسکینوں کے ساتھ کرنا اچھے سے اچھا سلوک یاد رکھنا ہو نہ اس میں کوئی چوک اور لوگوں کو بتاؤ اچھی بات پھر کرو قائم صلاۃ اور دو زکوٰۃ. اور لوگوں کو بتاؤ اچھی بات پھر کرو قائم صلاۃ اور دو زکوٰۃ. تم نے لیکن نہ کیا وعدہ وفا پھر گئے تم چند لوگوں کے سوا. خود سری میں ہو گئے ہو ایسے گم منحرف ہو اب تلک وعدے سے تم. اور ذرا وہ یاد بھی کر لو ذرا ہم نے پختہ عہد تم سے تھا لیا. خون آپس میں بہانا تم نہیں. یہ عہد لیا تھا کہ آپس میں خون بھی مت خون آپس میں بہانا تم نہیں اور کرنا بے ٹھکانا تم نہیں. اور لوگوں کو بے گھر بھی مت کرنا اور کرنا بے ٹھکانا تم نہیں. تم نے ہی اقرار اس کا تھا کیا اور لیا تھا خود ہی کو شاہد بنا خود کو ہی شاہد بنا. صدق اللہ العظیم. اور شکریہ. ماشاء اللہ. اور ایک نعت شریف پیش کر رہا سماعت کیجیے. یہ تا ہو ماشاء اللہ. آپ نے دنیا کو کچھ ایسی دکھائی روشنی آپ نے دنیا کو کچھ ایسی دکھائی روشنی ہو گئے قلب و نظر روشن جو پھیلی روشنی ہو گئے قلب و نظر روشن جو پھیلی روشنی.
اور جہل کی تاریکیوں میں گم تھا یہ سارا جہاں، جہل کی تاریکیوں میں گم تھا یہ سارا جہاں، آپ کی آمد سے پھیلی علم حق کی روشنی، آپ کی آمد سے پھیلی علم حق کی روشنی، اور جو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اندھیروں میں پڑے تھے شرک اور الہاد کے، جو اندھیروں میں پڑے تھے شرک اور الہاد کے، آپ نے توحید کی ان کو دکھائی روشنی، آپ نے سبحان اللہ توحید کی ان کو دکھائی روشنی، اور نور بخشا تھا خدا نے آپ کو ایسا یہاں، نور بخشا تھا خدا نے آپ کو ایسا یہاں، ماند پڑ جاتی تھی مہرو ماہ کی بھی روشنی، ماند پڑ ماشاء اللہ جاتی ماشاء تھی مہرو ماہ کی بھی روشنی، اور آخری شعر یاد کر رہا ہوں، جی خاک میں سب مل گئیں اہل عرب کی نخوتیں، خاک میں سب مل گئیں اہل عرب کی نخوتیں، مذہب اسلام کی جب ان پہ چھائی روشنی، مذہب سبحان اللہ اسلام کی جب ان پہ چھائی ماشاء روشنی، آپ نے دنیا کو کچھ ایسی دکھائی روشنی، ہو گئے قلب و نظر روشن جو پھیلی روشنی، ہو گئے قلب و نظر روشن جو پھیلی روشنی، شکریہ، بہت نوازش۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت بہت خوبصورت۔ اللہ بہت شکریہ محترم جناب اقبال گوہر صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک، منظوم، ترجمہ، حمد و نعت کے اشعار پیش کیے اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش، کاوش، خلوص نیت، شرکت قبول فرمائے، آمین۔ اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہمارے محترم مہمانان گرامی، جس میں محترم جناب صالح اچھا صاحب، خوش آمدید، اور محترمہ ڈاکٹر فریدہ بیگم صاحبہ، خوش السلام آمدید، علیکم ورحمۃ اور اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام محترمہ نصر نسیم صاحبہ، خوش آمدید، اور محترمہ کوسیہ کوسی صاحبہ، خوش آمدید۔ اور ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے آج کیونکہ ربینہ شاہین نے ریکویسٹ کی ہے نصر نسیم والی اور کوسیہ کوسی والی کہ مجھے سب سے پہلے بلا لیں کیونکہ میں نے کہیں جانا ہے، تو جی اس لیے جی وہ تعارف مختصر اور نظم پیش کریں گی۔ اس کے نہیں، بعد آج میں جی تعارف نہیں، صرف نظم ہی پیش کروں گی ہاں کیونکہ میرے بس پاس ٹائم نہیں ہے، صرف حاضری لگانی لیکن ہے میں نے بس، شرکت ہی کرنی تھی بس اس ہاں جی، لیے۔ وہ ریکارڈ نہ ٹوٹ جائے اس لیے تو ہاں آپ کو جی، بلا ریکارڈ نہ پہلے ٹوٹ بس جائے۔ ایک جی شعر اقبال کا کہ نوا پیرا ہو اے بلبل کے تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک پہ شاہین کا جگر پیدا۔ ماشاء اللہ، واہ بہت جی شکریہ۔ تشریف لائیے محترمہ ربینہ شاہین صاحب۔ جی بہت شکریہ، چونکہ آج 25 دسمبر ہے اور قائد اعظم کا دن بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور سب مرزا غالب کا، تو سب شخصیات چونکہ بہت اہم تھی، اس لیے میں نے کہا چلو شرکت کر کے پھر نکلتی ہوں۔ تو میں قائد اعظم کے نام ایک نظم لکھی ہے، وہ آپ سب کی حضور پیش کرتی ہوں۔ جی پیش کی۔ اللہ کا احسان ہے قائد اعظم، اللہ کا احسان ہے قائد اعظم، ہم سب کی پہچان ہے قائد اعظم، عطائے ماشاء رب جلیل ہے محمد علی جناح،
عطائے رب جلیل ہے محمد علی جناح، روشنی کا نشان ہے قائد اعظم۔ واہ ماشاء اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محنت سے جس کی وقت ہوا مہرباں، محنت سے جس کی وقت ہوا مہرباں، محبت کا سائبان ہے قائد اعظم۔ اس پاک وطن کے ہر ایک ذرے پر، اس پاک وطن کے ہر ایک ذرے پر لگی مہر زمان ہے قائد اعظم۔ تیری قربانیوں نے دی نئی زندگی، تیری قربانیوں نے دی نئی زندگی، ہم سب کی جان ہے قائد اعظم۔ پیدا نہیں ہوا کوئی تیرے جیسا، واہ پیدا واہ نہیں ہوا کوئی تیرے جیسا، مثل کل جہان ہے قائد اعظم۔ بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ۔ تا قیامت رہے ایک روشن مثال، تا قیامت رہے ایک روشن مثال، آن بان شان ہے قائد اعظم۔ کرتی ہے سلام دنیا جسے روبی، کرتی ہے سلام دنیا جسے روبی، وہ ایک مہربان ہے قائد اعظم۔ بہت اللہ بہت کا بہت احسان ہے قائد اعظم، ہم سب کی پہچان ہے قائد اعظم۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ کی حاضری لگ گئی ہے، جی آپ کا مجھے نام اس کے ساتھ اجازت، تو بہت شکریہ۔ اور میرا آگے ابھی سفر لمبا ہے تو مجھے اجازت ہے، بہت شکریہ۔ امیدوار ہیں۔ سفر بخیر۔ اللہ حافظ۔ اور ابھی آج کے پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ ہم اپنے فادر آف نیشن ان کے حوالے سے پروگرام بھی کر رہے ہیں ساتھ، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ایک پاکستان کا فخر معتبر ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں، محترم جناب ڈاکٹر ہارون رشید توسن صاحب، وہ آج حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ تو میں سب سے پہلے ان کو دعوت دیتا ہوں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ کہ کر رہا ہے آسماں جادو لبے گفتار پر، کر رہا ہے آسماں جادو لبے گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر۔ کیا تو ایک بات، ایسے دیدہ بیدار بہت ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر ہارون رشید توسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ عظیم شخصیات لمحوں میں نہیں بلکہ برسوں میں منظر عام پر آتی ہیں۔ بے شک محمد علی جناح کو قائد اعظم کے خطاب تک پہنچنے میں کتنی جد و جہد کرنا پڑی۔ والد صاحب تو چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، کوئی اتنے امیر نہیں تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح شروع ہی سے کفایت شعار، فرد شناس، نفاست شناس، انسان شناس، حقیقت شناس تھے۔ آپ کو علم ہوگا کہ 1892 میں ان کی شادی ہوئی اور میرے مرشد اقبال کی شادی 93 میں ہوئی تھی۔ 1892 میں شادی ہوئی اور 4 سال کے بعد بیگم فوت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایمی بائی کے انتقال کے بعد ایک شخص ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹا ہوا یقین اور آنکھ سے گرا ہوا آنسو کبھی واپس نہیں لاتا۔ یہ تو احساس کی بات ہے کہ جو احساس ہے وہ آنسو میں گھرا ہوتا ہے۔ اس آنسو میں 99% تو احساس ہوتا ہے، صرف 1% اس میں پانی ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم نے جو آنسو بہائے ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، بس سوچ سکتے ہیں۔ اسی سال ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئیں، پھر آپ بیرون ملک چلے گئے، وہاں پڑھے۔ مختصر یہ 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کر لی۔ اب جو ہم باتیں ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کامیابیاں حاصل کی 3 باتوں پر۔ ایک تو وہ اچھا سوچتے تھے، اچھا بولتے تھے، اچھا کہتے تھے، خوش لباس تھے، خوش مزاج تھے اور خوش اتوار تھے۔ انہوں نے جہاں تک میرے یعنی نالج کا تعلق ہے، چھوٹے بڑے حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح نے چھوٹے بڑے 40 الیکشن لڑے ہیں، کتنے 40، اور 40 کے 40 ہی جیتے ہیں۔ یہ جیت کیسے ہے؟ یہ جو جیت ہے
در حقیقت سچائی کی جیت ہے۔ وہ بے شک لوگوں کی اچھائی کو آگے پرموٹ کرتے تھے اور برائی پر پردہ ڈالتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے پہلے مسلمانوں کو ایک سمت دکھائی، اور ایسی سمت دکھائی کہ وہ بغیر کسی لالچ کے ان کے پیچھے چل پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح قرارداد پاکستان کے لیے لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو انہیں پتہ چل چکا تھا کہ خاکسار تحریک پر فائرنگ ہوئی، اور جس سے ان کے 27 کارکن شہید اور بہت سے زخمی ہوئے۔ در حقیقت یہ کارروائی ان لوگوں کی تھی جو قائد اعظم کا جلسہ خراب کرنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے 22 مارچ 1940 بروز جمعۃ المبارک 2:30 بجے سے پہر جو منٹو پارک میں خطاب فرمایا، بس سمجھ لیجئے کہ ان کی زبان میں سر سید احمد خان بول رہے تھے، ان کی زبان میں علامہ اقبال بول رہے تھے، ان کی زبان میں مشاہیر بول رہے تھے، ان کی زبان میں شہداء کا خون کھول رہا تھا، ان کی زبان کے اندر ایک ہی نعرہ تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اگر آپ نے ایک 2 قومی نظریے کی تفریح پڑھنی ہے یا سیکھنی ہے تو آپ 22 مارچ 1940 کو قائد اعظم کے خطاب پر توجہ دیں، اور پھر وہاں سے لے کر 47 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور نوجوانوں نے بھی سروں سے کفن باندھ لیے، خواتین نے اپنے زیورات ان پر قربان کر دیے، اور پھر بنی قوم۔ انہوں نے علامہ اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن قائد اعظم محمد علی جناح نے فون کیا علامہ اقبال کو کہ وہ ان کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا توجہ کہ میرے قائد کی وین کیسی ہے، اقبال کی وین کیسی ہے۔ تو انہوں نے علی بخش سے علامہ اقبال نے فوری طور پر آٹوگراف بک لے آؤ، اور ایسے کرنا جو ہی قائد اعظم آئے تو آپ ایسے سلام کرنے کے بعد کہنا جی اس پہ آٹوگراف دے دیں۔ تو ہوا ایسے ہی، علی بخش لے آیا کارڈ قائد ظاہر آپ عمر اندازہ کر لیں کہ جس سے جاوید اقبال اس وقت کتنے عمر کے ہوں گے۔ اس نے کہا جی آٹوگراف پلیز۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آٹوگراف لیا، قلم اس پہ رکھا، فوراً پوچھا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ جاوید چپ۔ پھر پوچھا بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ وہ بچہ پھر چپ رہا۔ انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ اسے بولنے کا تو طریقہ سکھائیں، اسے بولنے کی جرت دیں۔ اب دیکھیں میرے مرشد اقبال نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا محمد علی جناح میرا کام تو پڑھانا ہے، آپ قائد ہیں، قائد کا کام ہوتا ہے وہ قوم کو راستہ دکھانا کہ اسے کدھر جانا۔ اب آپ دیکھیں اقبال کی جو ویژن ہے، اقبال کی جو سوچ ہے، اچھا برجستگی میں بہت تھی۔ قائد اعظم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، گہری نیند سو رہے ہیں کہ گاڑی رک گئی، باہر سے زندہ باد کے نعرے ہیں۔ انہوں نے سیکرٹری سے پوچھا کیا پرابلم ہے، یہاں اس ٹرین نے رکنا تھا؟ انہوں نے کہا جی رکنا تو نہیں تھا، طالب علم ہے باس نے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے کھڑکی کھولی اور کہا اے نوجوانوں، جس طرح تم نے مجھے گہری نیند سے خراب کیا ہے، بیدار کیا ہے، جاؤ سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرو۔ یہ دیکھیں کیا بات کہ جاؤ سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرو۔ بات کرنے لگا ہوں میں، بات کری ہے لیکن بات قیمتی بڑی ہے۔ گورنر جنرل بن گئے، کہا گیا قائد اعظم آپ تنخواہ کتنی لیں گے؟ قائد اعظم کہا کہ 40,000 وہ بھی تشتری میں لے کر آؤ۔ وہ لوگ شروع ہوگی کہ 40,000 ہو گئے، آج کے 40 کروڑ بنتے ہیں وہ 40,000 جب وہ تشتری میں میدان عمل میں لے کر آئے، قائد اعظم نے اس تشتری سے 1 روپیہ اٹھایا، انہوں نے کہا جی یہ میری تنخواہ ہے۔ وزراء کہنے لگے حضور یہ جتنا تردد کیا آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہتا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد جو گورنر جنرل آئے اس کی تنخواہ اتنی زیادہ کرو کہ وہ کرپشن نہ کرے۔ یہ دیکھیں وی، یہ دیکھیں وی ہو سکتی طریقہ سے ہے۔ ان کے بھائی صاحب ملنے آگے، انہوں نے لکھے جناب قائد اعظم محمد علی جناح اور القابات، وہ پرچی پہنچی، انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا ملنے کا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، پرچی واپس لاؤ۔ انہیں پہلے تو قائد اعظم کاٹا وہاں سے،
اور پھر وہ بھائی صاحب کا میں نے کہا صرف سادہ نام لکھو کہ کون آیا، بندے علی آیا بس. یعنی وہ ان ساری باتوں سے بڑی مبرہ شخصیت ہے. اور جو میں نے پیسوں والی بات کی ہے، ڈی پی آئی کالجز نے ایک بہت بڑے فنکشن میں بات کی تھی. تو یہ جو پاکستان ہے اس کی امانت حسین، انہوں نے جو کہا تھا، جو احادیث مبارکہ میں ہے کہ ادھر سے ایک فوج اٹھے گی جو دنیا پر حکمرانی کرے گی. آپ دیکھیں حدیث بھی سچ ہے، میرے مرشد کا کہنا بھی سچ ہے. ادھر مارکہ حق ہے. ادھر دیکھیں برطانیہ میں ہماری فوج کی فتح ہے، حال ہی میں دبئی میں ہمارے شہبازوں نے فتح حاصل کی ہے. اور پھر یہ رسائی آپ دیکھیں، حرم شریف تک ہم پہنچ چکے ہیں، مسجد تک ہماری فوج پہنچ چکی ہے. یہ قوم جس کے پرچم کو لوگ دیکھ نہیں دیتے، آج میرے پرچم کو لوگ چوم رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کردار ہے، یہ کریکٹر ہے، اور کریکٹر سے قومیں بنتی ہیں. اور اکثر میں تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ میں قائد اعظم کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ قائد اعظم نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد تعلیمی اداروں کو دی ہے، اور تعلیمی اداروں میں جو بھی پڑھے گا وہ قائد اعظم کا بیٹا ہوگا. لیکن افسوس قائد اعظم کی اس ایمانت حسن کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو ایک نافرمان بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں کیا عظیم باصور انسان ہے. وزیر اعظم گورنر جنرل بن گئے، جا رہے ہیں، پھاٹک بند ہے، اے ڈی سی جنرل گل حسن اترے، انہوں نے کہا پھاٹک کھولو، گاڑی میں قائد اعظم تشریف رکھتے ہیں. قائد اعظم نے اے ڈی سی سے کہا آپ پھاٹک بند کروائیں، میرے لیے مت کروائیں، سب کے لیے راستے ایک جیسے ہیں. اب آپ دیکھیں ایسا کریکٹر والا گورنر جنرل کیسے مل سکتا ہے کہ وقت ہی کو جو بدل دے وہ ہے انسان عظیم. وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں. میں چاہوں تو 2 گھنٹے اس ٹاپک پر بول سکتا ہوں. یہ چونکہ میں یہ بات دل سے کر رہا ہوں، لبوں کی دہلیز سے نہیں. لبوں کی دہلیز میں تو آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. من کی نگری میرے قائد کی پہچان ہے. وہ آخری بات سننے لگا ہوں، جب علامہ شبیر عثمانی انہیں ملنے آئے قائد اعظم کے گھر، تو اس سے پہلے کا پس منظر ہے کہ 3-4 خط میں شبیر عثمانی صاحب نے جواب نہیں دیا کہ یہ ماڈرن انسان ہے، اسے میں کیا جواب دوں. تو خواب میں علامہ شبیر عثمانی کہتے ہیں، یہ لکھا ہے پروفیسر حنیف صاحب کی کتاب میں بھی ہے، کہ میں نے جب خواب میں حضور کو دیکھا تو آپ فرمانے لگے میرا ایک امتی آپ سے مدد کرتا ہے، آپ انہیں کیوں ٹال رہے ہیں. انہوں نے اپنا بستر اٹھایا، قائد اعظم گھر پہنچ گئے. قائد اعظم ٹہل رہے تھے، قائد اعظم نے مولانا صاحب کو مسکرا کے کہا مولانا صاحب میرے کہنے پر تو آپ نہیں آئے. وہ کہنے لگے آپ کو بھی جی مجھے بھی پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں. اور پھر دیکھیں مرتے دم تک علامہ شبیر عثمانی نے ان کا ساتھ دیا، اور ہر قدم پر ان کا ساتھ دیتے رہے. یہ ہے کریکٹر. اور بڑی ان کے حوالے سے باتیں آپ ایک خوبصورت سی بات سنیے. ایک دوست نے پوچھا کہ قائد اعظم محمد جی نا یہ بتائیے آپ گاڑی کے سفر میں 2 برتھ ریزرو کیوں کراتے ہیں جبکہ ایک کافی ہے؟ کہ آپ 2 برتھ کیوں ریزرو کرواتے ہیں جبکہ آپ کے لیے ایک برتھ کافی ہے؟ آپ کا تو 72 پاؤنڈ وزن ہے، آپ کے 2 برتھ. تو انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے میں سفر کر رہا تھا ایک برتھ پر، تو ایک لڑکی میرے برتھ پر آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال دو. کہتا میں نے اپنے اشارہ کیا کہ مجھے سنتا نہیں ہے، اور اشارہ کیا مجھے لکھ کے دو. لڑکی نے لکھا جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دے دو، اگر نہیں دو گے میں پولیس کو بلا لوں گی اور تمہیں پکڑوا دوں گی. علامہ اقبال نے زنجیر کھینچی، پولیس کو بلایا کہ دیکھو یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے. کہتا کیا بات کیا صفات بیان کریں. وہ ہیرے نگینے، خدا کرے اللہ تعالیٰ کرے وہ کا بندہ، وہ 72 سال کا انسان ہمیں کیا کچھ دے گیا، ہمیں کیا کچھ دے گیا. ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے والا انسان بنائے. اللہ حافظ. زندہ بہت عمدہ بہت عمدہ. ماشاء اللہ بہت خوب.
اور شاندار، بہت شاندار. بہت شکریہ. اس دوران ہمیں بیان کیا محترم جناب تنویر شیخ صاحب نے، اور بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام کے حوالے سے محترمہ نصرت نسیم صاحبہ سے میں ملتمس ہوں کہ انہوں نے کچھ مختصر بات کرنی ہے، کیونکہ فارمیٹ کے مطابق ہمارے جو صالح اچھا صاحب اب پیش کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے تینوں شخصیات کے حوالے سے. تو محترمہ نصرت نسیم صاحبہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ آن کریں اور مختصر سی گفتگو کیجیے بس. میں نے تو زیادہ کر لی یار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فارمیٹ میں 6 لوگ ہیں، تو جو باقی لوگ ہیں وہ مختصر کریں پلیز، اور ریپیٹ نہ کریں چیزوں کو بس. جی سر. جی نصرت آپ بہت آپ بات. شکریہ ارم صاحب، اور بہت شاندار پروگرام. اور عبدالرشید انہوں نے بہت خوبصورتی سے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ قائد بیان اعظم کے کیا، بارے میں. دل چاہتا تھا وہ بولتے جائیں ہم سنتے جائیں. بہت خوبصورت، بہت اچھے. انہی کے حوالے سے، تعلیمی اداروں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد پشاور میں اسلامیہ کالج کو دی. ابھی تک وہ جائیداد، وہ دکانیں، وہ آمدنی کا ذریعہ ہے. اس طرح وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد پشاور آئے، کیونکہ پشاور اور کے پی میں یہ تھا کہ ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ یہ صوبہ شامل ہوگا. تو علامہ اقبال جب آئے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو بیگم زری سرفراز نے کہا کہ پشاور میں کوئی کالج نہیں ہے. تو انہوں نے فاطمہ جناح کی ذمہ داری سپرد کی کہ آپ لڑکیوں کے کالج کے لیے مناسب جگہ منتخب کریں. فرنٹیئر کالج برائے خواتین جو میری مادر علمی ہے، اور پچھلے دنوں اس کی پلاٹینیم جوبلی منائی گئی. فاطمہ جناح نے کالج پسند کیا قلعہ بالاسار کے سامنے، بہت قدیم عمارت، بہت خوبصورت. اور پھر وہ عمارت پسند کر کے کہا کہ یہ اتنی خوبصورت عمارت ہے کہ اگر میں طالبہ ہوتی تو میں اس کالج میں تعلیم حاصل کرتی. تو علامہ اقبال، قائد اعظم، میں بار بار علامہ اقبال کے معذرت کھاؤں، تو قائد اعظم کی یہ بڑی مثال ہے کہ ہمارے لیڈر اس پہ عمل کریں کہ انہوں نے اپنی ساری آمدن قوم کے بچوں کے نام پر. قائد اعظم کے کردار کے آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک، اور خاص طور پر ہمارے جو برسر اقتدار لوگ ہیں. اب میں تھوڑا سا ان کے بارے میں پیش کرتی ہوں، ویسے تو دل چاہ رہا ہے بہت سی باتیں کی جائیں. تو قائد اعظم کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں کہیں انگریز کی عیاری نظر آتی ہے، کہیں ہندوؤں کی مکاری، شہداء کے خون، عظمت رفتہ کی کہانیاں ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی وہ مسلمان قوم جو اپنے اصل اوصاف کھو چکی ہے. کبھی حالی مناجات کرتے ہیں، اے خاصہ اے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آخر عجب وقت پڑا ہے. غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مسلم امہ اپنے تمام اوصاف حمیدہ کھو چکی ہے. ایک مرد مومن، مرد حق نے اس غلام قوم کی نفس پر ہاتھ رکھا اور خودی کا نسخہ تجویز کیا. اسی حکیم الامت شاعر مشرق نے ایک علیحدہ مملکت کا خواب دیکھا، اور اسے اس مرد جری نے تعبیر کیا جس کے بارے میں رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار کی تفسیر قائد اعظم ہے. اقبال کے خواب کو تعبیر دینا آسان نہیں تھا. دونوں طرف مکار اور چالاک دشمن تھے جن کے لگائے ہوئے چرکے بھی کم نہ تھے. راستے میں کوہ گراں تھے، مگر اس نحیف و نزار جس میں قوی ارادے اور وہ پختگی تھی کہ ان کے ارادے ریت کے ذرے ثابت ہوئے. کوئی لالچ، کوئی دباؤ انہیں نہیں جھکا سکا، یہاں تک کہ انہوں نے اقبال کے خواب کو تعبیر کر ڈالا. اقبال نے کہا میں قائد اعظم کی فوج کا ادنا سپاہی ہوں. تو وجہ لکشمی پنڈت نے یوں خراج تحسین پیش کیا
کہ اگر مسلم لیگ میں 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں محمد علی جناح ہوتے تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ لیلائے شب کو چاند کی روشن جبی پہ ناز، باد صبا کو بوئے گلو آسمی یاسمی پہ ناز، ملت کو تیری ذات مکرم پہ ناز ہے، کیا کیا زمیں کو عظمت آدم پہ ناز ہے۔ اقبال اور قائد اعظم ایک ہی سلسلے کی دو کڑی ہیں، ایک نے آزاد مملکت کا تصور دیا تو دوسرے نے اس خاکے میں حقیقت کا رنگ بھر کر رسول خدا کے نام لیواؤں صلی کے اللہ لیے علیہ وآلہ ایک وسلم۔ آزاد مملکت خدا داد حاصل کی۔ غلامی میں صرف آزادی ہی سلب نہیں ہوتی بلکہ عقل انسانی بھی اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ میدان سیاست میں اگر ان کا موازنہ دنیا کے دوسرے سیاست دانوں سے کیا جائے تو قائد اعظم باصول تھے، انہوں نے وقت کو بدلا، وقت کے ساتھ نہیں بدلے۔ صدق و صفا، مہر و وفا کا پیکر، پاک باز، با کردار، با اصول، نیک سیرت، دیانت دار، ذی شعور، با صلاحیت، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، اس قدر متانت، اس قدر صاحب کردار، سچے اور کھرے انسان تھے کہ جب برطانیہ کے وزیر اعظم رمزے میک ڈونلڈ نے انہیں ایک ذاتی ملاقات میں بڑے بڑے عہدے پیش کیے تو آپ نے کہا کہ میں آپ سے آئندہ نہیں ملوں گا کیونکہ آپ مجھے بکاؤ مال سمجھتے ہیں۔ وہ فرنگیوں کے جال میں نہیں آئے بلکہ اپنے ناخن تدبیر سے وہ جوہر دکھلائے کہ فرنگی سیاست شکست خوردہ نظر آئی۔ افسوس آج ہم بابائے قوم کے نقش قدم کو بھول کر ٹھوکریں کھاتے چلے جا رہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، جی بہت آپ بہت بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت عمدہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت مختصر جامع۔ بہت شکریہ۔ مختار احمد اس میں آپ کا مائک بند ہے حرمیہ، ارم روحان صاحب۔ آپ کا مائک بند ہے، مائک کھولنا۔ سوری، بہت شکریہ نصرت آپ کی، آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ آپ کو بھی علیہ بہت سے گفتگو کی۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے محترم جناب صالح اچھا صاحب نے تینوں شخصیات پر ایک مقالہ لکھا ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ دونوں باقی شخصیات پر بھی بات ہو جائے، تو اس لیے محترم جناب صالح اچھا صاحب اپنا مقالہ پیش کریں گے جس میں تینوں شخصیات کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو میں ان کو دعوت دینے سے پہلے علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گا کہ یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، خوابیدہ اس شرر میں ہے آتش کدے ہزار۔ تو ایک بے قرار اور خوابیدہ ہستی محترم جناب صالح اچھا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو انشاءاللہ ایک بہترین مقالہ پیش کریں گے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ بہت شکریہ ارحم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مضمون کا عنوان ہے سلام عقیدت، کلام عقیدت اور کلام تہنیت۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت اور بامقصد نشست نہ صرف ایک تقریب ہے بلکہ عقیدت فکر اور یاد کا سنگم ہے۔ آج ہم تین ایسی عظیم ہستیوں کا خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق روحانیت، ادب اور سیاست تینوں جہانوں سے ہے، اور جن کے اثرات زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بالترتیب پیش کریں گے سلام عقیدت، کلام عقیدت اور کلام تہنیت، ایسی تحریریں جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہیں۔ تعارف اول، سلام عقیدت حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام آتے ہی دل نرم ہو جاتا ہے اور روح جھک جاتی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبت کا پیغام، رحمت کی صدا اور اخلاق کی معراج۔ آپ کی ولادت قدرت خداوندی کا معجزہ تھی، اور آپ کی زندگی انسانیت کے لیے ایک روشن مثال۔ انہوں نے فرمایا کہ نفرت کا جواب محبت ہے، ظلم کا جواب عدل ہے، اور تکبر کا جواب انکساری۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جلیل القدر رسول قرار دیتا ہے، اور مسلمان کا ایمان آپ پر ایمان کے بغیر مکمل نہیں۔ آج کے اس زخمی، تقسیم شدہ اور نفرت زدہ دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہم سب کے لیے زندگی کی ضرورت ہے۔ آئیے ان کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر ہم صرف مبارکباد نہ دیں، بلکہ عہد کریں کہ ہم محبت کو عام کریں گے، نفرت کو دفن کریں گے، اور انسانیت کو زندہ رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں جن کا ذکر احترام، محبت اور روحانی تقدس کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، معجزات کے حامل، اور انسانیت کے لیے رحمت، شفقت اور اخلاقی بلندی کی علامت ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت خود قدرت الہی کا ایک عظیم نشان ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر نہایت احترام اور عظمت کے ساتھ آیا ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسان کو محبت، درگزر، عاجزی اور خدا پر کامل یقین کا درس دیا ہے۔ آپ کا پیغام کسی ایک قوم یا خطے تک محدود نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی سادگی، زہد اور خدمت خلق کا عملی نمونہ تھی۔ آپ نے بیمار کو شفا دی، مردہ دلوں کو زندگی بخشی، اور مظلوموں کو حوصلہ عطا کیا۔ آپ کا ہر عمل اس بات کا گماز تھا کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں، بلکہ اخلاق میں ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ پر ایمان رکھنا ایمان کامل کا حصہ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو مذاہب کے درمیان مکالمے، احترام اور مشترکہ انسانی اقدار کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ آج کے آشوب دور میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ نفرت کا جواب محبت، ظلم کا جواب عدل، اور تکبر کا جواب انکساری ہے۔ ان کا پیغام آج بھی انسانیت کو جوڑنے، زخموں کو بھرنے اور دلوں کو قریب لانے کی قوت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے پرمسرت موقع پر ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ دنیا محبت، امن اور روحانی ہم آہنگی کی طرف لوٹے، وہی اقدار جو آپ کی زندگی کا جوہر تھی۔ اب ہے تعارف دوم، کلام عقیدت۔ حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب۔ خواتین و حضرات، غالب کو سمجھنے کے لیے صرف ادب نہیں، جرت فکر چاہیے۔ غالب وہ شاعر نہیں جو صرف محبوب سے بات کرتا ہے، غالب وہ مفکر ہے جو خدا، کائنات اور خود انسان سے سوال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب ہر دور کا شاعر ہے، ہر سوچنے والے انسان کا شاعر ہے۔ غالب کے یہاں عشق بھی سوال کرتا ہے، اور عقل بھی تڑپتی ہے، اور یقین بھی لرزتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ محض شعر نہیں، یہ انسانی نفس کی پوری کہانی ہے۔ غالب نے ہمیں سکھایا کہ سوال کرنا گناہ نہیں، سوچنا بغاوت نہیں، اور شک کبھی کبھی یقین تک پہنچنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ غالب کی زندگی آسان نہ تھی، غربت تھی، تنہائی تھی، زخم تھے، مگر شکوہ نہیں تھا۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ وہ دکھ کو بھی حسن بیان بنا دیتے ہیں، اور شکست کو بھی فکری فتح۔ آج اگر اردو زندہ ہے، اگر غزل میں گہرائی ہے، اگر شعر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، تو اس کے پیچھے غالب کی روح بول رہی ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں اگر کسی ایک شاعر کو فکری وسعت، لسانی جدت، روحانی پیچیدگی کی علامت کہا جائے تو بلا تردد حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ غالب محض ایک شاعر نہیں، بلکہ ایک مکمل فکری کائنات ہے، جن کے اشعار میں عقل و عشق، شک و یقین، حیات و کائنات کے سوالات ایک ساتھ جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ غالب کا کلام روایتی عشقیہ شاعری سے کہیں آگے کا سفر ہے۔ انہوں نے محبت کو محض محبوب کے زلف و رخسار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے وجود، کائنات اور تقدیر سے جوڑ دیا۔ ان کے اشعار قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، اور کبھی کبھی قاری کو خود اس کے وجود سے متعارف کراتے ہیں۔ غالب کی عظمت کا ایک اہم پہلو ان کی فکری جرت ہے۔ وہ مروجہ تصورات سے اختلاف کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے،
مذہب، فلسفہ، تقدیر اور انسانی بے بسی سب ان کے شعری موضوعات میں شامل ہے، مگر کسی سطحی انداز میں نہیں، بلکہ گہرے فکری تناظر میں۔ اسی لیے غالب کا شعر ہر دور میں نئے معنی پیدا کرتا ہے۔ ان کی زبان میں ایک خاص بانک پن ہے۔ فارسی اور اردو کا حسین امتزاج، نادر تشبیہات اور غیر معمولی ترکیبیں ان کے کلام کو منفرد بناتی ہے۔ غالب نے اردو غزل کو فکری گہرائی عطا کی اور اسے محض جذبات کے اظہار سے نکال کر فلسفے کی سطح پر پہنچا دیا۔ غالب کی زندگی مشکلات، معاشی تنگی اور ذاتی صدمات سے بھری ہوئی تھی، مگر ان تمام تلخیوں کے باوجود ان کی حس مزاح، خودداری اور تخلیقی وقار برقرار رہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام دکھ میں بھی مسکراہٹ اور سوال میں بھی جمال پیدا کرتا ہے۔ آج جب ہم غالب کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف 19ویں صدی کے شاعر نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے ہم سفر ہیں جو سوچنے، سوال کرنے اور حقیقت کو سمجھنے کی جستجو رکھتا ہے۔ غالب کا کلام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ انسانی روح کے ازلی سوالات کا ترجمان ہے۔ آئیے غالب کے یوم پیدائش پر ہم انہیں صرف پڑھیں نہیں، سمجھیں اور سب سے بڑھ کر سوچنے کی جرت پیدا کریں۔ اب آتے ہیں تعارف سوم، سلام تہنیت، اعزاز و تحسین حضرت قائد اعظم محمد علی جینا۔ سامعین کرم، آج ہم ایک ایسے شخص کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں جو نہ صرف ایک فرد تھا، بلکہ ایک عہد تھا، ایک فکر تھا اور ایک قوم کی تقدیر کا نام تھا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جینا وہ شخص جس نے غلامی کے اندھیروں میں آزادی کا چراغ جلایا، وہ رہنما جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک پرچم، ایک شناخت اور ایک وطن عطا کیا۔ تاریخ میں بہت سے لیڈر آئے، مگر قائد اعظم کی عظمت اس بات میں ہے کہ انہوں نے جذبات کے بجائے اصولوں کی سیاست کی، نعرے کے بجائے نظریے کی سیاست کی اور ہجوم کے بجائے قوم کی تربیت کی۔ وہ قوم کے طالب علم وہ قانون کے طالب علم تھے، مگر تاریخ کے معمار بنے۔ وہ کم بولتے تھے، مگر جب بولتے تھے تو لفظ قانون بن جاتے تھے۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ قومیں تقریروں سے نہیں، کردار سے بنتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ کام، کام اور بس کام۔ سامعین کرام، دو قومی نظریہ کسی نفرت کی بنیاد نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی شعور تھا، ایک تاریخی سچائی تھی کہ مسلمان صرف ایک مذہب نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔ قائد اعظم نے نہ تلوار اٹھائی، نہ فساد پھیلایا، انہوں نے آئین، دلیل اور اخلاق سے ایک ملک حاصل کیا۔ تاریخ 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 اقوام میں بعض شخصیات محض افراد نہیں ہوتی، بلکہ وہ عہد، فکر اور نصب العین کا نام بن جاتی ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جینا بھی ایسی ہی ہمہ گیر اور ہمہ جہد شخصیت ہے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو محض ایک وطن ہی نہیں دیا، بلکہ ایک واضح شناخت، ایک سیاسی شعور اور باوقار قوم ہونے کا احساس عطا کیا۔ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا آغاز قانون کے شعبے سے ہوا۔ وہ ایک کامیاب وکیل تھے، مگر ان کی اصل عظمت اس امر میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی کامیابیوں کو اجتماعی فلاح پر قربان کر دیا۔ ان کی جد و جہد کسی وقتی مفاد یا جذباتی نعرے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ایک طویل فکری ارتقاء اور آئینی شعور کا حاصل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ قوموں میں نعروں سے نہیں، بلکہ اصولوں، نظم و ضبط اور قانون کی حکمرانی سے بنتی ہے۔ محمد علی جناح کی قیادت کا سب سے نمایاں وصف ان کی اصول پسندی۔ وہ نہ دباؤ میں آئے، نہ مفاہمت حق کے نام پر اصولوں سے پیچھے ہٹے۔ ان کا ایمان تھا کہ مسلمان ایک الگ تہذیب، الگ ثقافت اور الگ تاریخی شعور کے حامل ہیں، اسی لیے ان کا سیاسی مستقبل بھی الگ ہونا چاہیے۔ یہی فکر دو قومی نظریے کی بنیاد بنی، جو بالآخر قیام پاکستان پر منتج ہوئی۔ قائد اعظم کی شخصیت میں غیر معمولی وقار، ضبط اور استقامت پائی جاتی تھی۔ وہ کم گو تھے، مگر جب بولتے تو دلیل اور منطق کی قوت سے مخالف کو لاجواب کر دیتے۔ ان کی تقاریر آج بھی سیاسی بصیرت، آئینی شعور اور قومی اخلاقیات کا خزانہ ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آزادی محض حاصل کرنا کافی نہیں، بلکہ اسے برقرار رکھنے کے لیے کردار، دیانت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خواب بالکل واضح تھا: قانون کی حکمرانی، اقلیتوں کا تحفظ اور ایک ایسی ریاست
جہاں کوئی اونچا نہیں سوائے قانون کے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سب سے نیچے ہے۔ آج جب ہم قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں تو سوال یہ نہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کے وژن کے ساتھ کیا کیا۔ کیا ہمیں پاکستان کے بعد قائد اعظم کا تصور ریاست نہایت واضح تھا۔ وہ ایک ایسی مملکت چاہتے تھے جہاں قانون سب سے بالا ہو، جہاں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہو، اور جہاں ریاست کا مقصد عوام کی فلاح ہو، نہ کہ چند طبقوں کی بالادستی۔ بدقسمتی سے ہم ان کے افکار پر مکمل طور پر عمل نہ کر سکے، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ان کا وژن آج بھی ہماری نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح محض ایک سیاسی رہنما نہیں تھے، وہ ایک فکری انقلاب تھے۔ ان کی زندگی میں ان کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو، مقصد واضح ہو اور قیادت مخلص ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آئیے ماشاءاللہ، بے خبر۔ آئیے اس یوم پیدائش پر ہم محض تالیاں نہ بجائیں، بلکہ عہد کر کے ہم اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب بابا قوم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ آج ان کے یوم پیدائش پر ہم انہیں سلام تہنیت، تحسین و اعزاز پیش کرتے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ ان کے افکار کو محض تقریبات تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعت کا۔ بہت شکریہ محترم جناب صالح اچھا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے تینوں شخصیات پر بڑی مفصل، بڑی مدلل اور بڑی بہترین گفتگو فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی کوشش، کاوش، نیت، خلوص، شرکت قبول فرمائے۔ اور آج جیسا کہ آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کی بات کی، تو آج ہم ان کے جشن ولادت پر ایک المیہ یعنی کہ اس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج پاکستان جس کی کوئی اپنی ایئر لائن نہیں ہے، ایک تازہ ترین غزل مطلب کہ میں نے تو قائد یہ اعظم اس کے کے بارے میں اگر کہیں تو پیش کر دوں۔ ویژن کے ساتھ ہمارے حکمرانوں نے سلوک کیا ہے۔ جی کیا چیز؟ جی ضرور۔ جی آواز مجھے کٹ سمجھ رہی نہیں تھی، آئی، کیا سمجھ میں نہیں کہہ ہے رہے ہیں بات۔ آپ؟ ہاں صالح ہاں صاحب جی، کچھ میں پیش کرنا یہ کہہ رہا چاہتے ہوں ہیں؟ کہ پاکستان جی کا میں نے کہا کہ قائد وہ اعظم کی پیدائش پر یہ ایک المیہ ہے کہ آج پاکستان بغیر ایئر لائن کے ملک بن گیا، جی جو اپنی ایئر لائن نہیں رکھتا۔ اوہ، جی کمال ہے، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ صرف 135 ارب میں سارا پی آئی اے، امریکہ کا روز ویلٹ ہوٹل اور سارے جہاز، سارے کاؤنٹر، سب اور کچھ گیا، ملا کیا ہے؟ ایک سو جو صرف پینتیس 4 ارب میں سے جہازوں کی صرف قیمت 10 ارب، صرف 4 جہازوں کی قیمت پر سارا جبکہ ایک سینکڑوں جہاز جہاز کی دے دیے قیمت انہوں یہ بنتے ہیں 40 تو ملین ابھی ہمارے درمیان امریکی ڈالر موجود، بنتے ہیں، جی جبکہ جی، ایک جہاز کی قیمت ہوتی ہے 400 بس ملین۔ یہ جی، تو ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب تنویر پھول صاحب۔ میں ان کو علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، جگنو کی روشنی جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ محترم جناب تنویر پھول صاحب تشریف لائیں۔ بہت بہت شکریہ برحان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور میں بھی وقت ہے تو تھوڑا تھوڑا میں بولتا ہوں سب کو۔ تو قائد اعظم نے بس ان کو قدرت کی طرف سے موقع نہیں ملا، صرف 1 سال ہی رہے، ورنہ اور ہوتے تو بہرحال جو کہ اللہ کا منظور تھا تو کیا کرتے، لیکن کیا آئندہ کی پیش گوئی تو کر نہیں سکتے۔ تو ایک مختصر سی نظم پیش کر رہا ہوں ان کی یاد میں، خراج عقیدت کے لیے۔ رہنمائے ملت خوددار کی باتیں کریں، ملک پاکستان کے معمار کی باتیں کریں، جس کی پہم کوششوں سے قوم نے پائی نجات، آج پھر ملت کے اس غمخوار کی باتیں کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا ملک کے لیے، لیکن ہم جو بعد میں آنے والے وہ اس ہاں کو سنبھال نہیں سکے، واہ جیسا کہ واہ، ابھی ہم بھائی بیان کر رہے تھے، ایئر لائن بھی بک گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے ملک۔
تو رہبری میں جس کی پایا ہم نے منزل کا نشاں، آؤ آج اس قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ بہت خوب، بہت خوب، واہ، تھی تمنا ملک میں جھنڈا شریعت کا اڑے، دین حق کے اس علم بردار کی باتیں کریں۔ مطلب شریعت کا جھنڈا چاہتے تھے، اسلامی نظام اور اقلیتوں کی حفاظت کے لیے، یہ نہیں کہ جی جو ہاں، آج کل جو ہو رہا ہے انتہا پسندی نہیں چاہتے تھے وہ، اقلیت کو کہ ذمیوں کو بھی اور اقلیت کو بھی اسلام میں حقوق دیے گئے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ نجران کے جب عیسائی آئے تھے مدینہ منورہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا، اور آپ جب انہوں نے کہا، اس سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے اور ہمیں کوئی جگہ بتا دیں، تو آپ نے فرمایا یہیں عبادت کر لو۔ تو انہوں نے جو نجران کے جو نصارہ تھے، مسجد نبوی میں عبادت کی انہوں نے، حالانکہ ان کا قبلہ مختلف تھا، مسلمانوں کا قبلہ جنوب کی طرف تھا، ساؤتھ، ان کا نارتھ کی طرف تھا، اس لیے کہ ادھر فلسطین کی طرف کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف۔ اور آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ الگ الگ فرقے کی مسجدیں بنائے ہوئے ہیں اور لڑتے ہیں، کہ دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، جبکہ مدینہ وہاں رسالہ کو بھی اجازت دی آپ کو۔ تو وہی ان کی بھی تمنا تھی، تمنا ملک میں جھنڈا شریعت کا اڑے، دین حق کے اس علم بردار کی باتیں کریں۔ واہ، آرزو بہت تھی خوب، متحد ہو عالم اسلام سب، جی، آرزو تھی متحد ہو عالم اسلام سب، امت احمد کے اس غم خار کی باتیں کریں، صلی اللہ علیہ بہت وسلم۔ خوب، بہت خوب، امت ماشاء احمد کے اس غم خار کی باتیں کریں، اللہ، اور درس تنظیم و عقیدہ قوم کو جس نے دیا، درس تنظیم و عقیدہ قوم کو جس نے دیا، مل کے باہم اس بلند اتوار کی باتیں کریں، سبحان مل کے اللہ، بہت خوب، باہم کیا اس بات ہے! بلند اتوار کی باتیں کریں۔ بہت خوب، اتحاد، تنظیم اور عقیدہ، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ان کے تینوں تعلیم ان کی۔ جس نے ملت کے لیے ٹھکرا دیا آرام کو، جس نے ملت کے لیے ٹھکرا دیا آرام کو، آؤ آج اس رہبر خوددار کی باتیں کریں۔ صحت خراب تھی، اتنے کمزور تھے، بیماری تھی، سب کچھ تھا، لیکن اپنی بیماری بھی چھپائے رہے اس لیے کہ اگر پتہ چل گیا ان کو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہی کہا کہ پتہ چل جاتا کہ ان کو اتنی خطرناک بیماری ہے تو میں اور ٹال دیتا پاکستان، ابھی اعلان نہیں کرتا۔ یہ اس کا قول ہے ماؤنٹ بیٹن کا۔ تو مقطع ہے، قصر آزادی کو جس نے کر دیا تعمیر پھول، قصر آزادی کو جس نے کر دیا تعمیر پھول، آج پھر ملت کے اس معمار کی باتیں کریں، آج پھر ملت کے اس معمار کی باتیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمت نازل فرمائے۔ آمین، 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 اور ماشاء اللہ، دوسرا یہ ہے کہ ان کے غالب کے لیے دو قطعات پیش کر دیتا ہوں۔ جی، تو اس کے دم سے تھی قائم بہار غزل، میر کا جانشیں غالب خوشنوا، کیا اس بات! کے دم سے تھی قائم بہار غزل، میر کا جانشیں غالب خوشنوا، شاعر واہ، نغز گو شہریار سخن، شاعر واہ، واہ، نغز گو شہریار سخن، جو غزل گو ہیں ان کا تھا وہ پیشوا۔ کیا اور بات ہے! بہت کیا خوب، اور بات ایک ہے! قطعہ بہت ان خوب، کے شعر کے حساب سے کہ غزل گوئی میں یکتائے زماں تھے، غزل گوئی میں یکتائے زماں تھے، سخنور کوئی ان کا تھا نسانی، سخنور کوئی ان کا تھا نسانی، ہوئی معلوم جنت کی حقیقت، ان کا مشہور شعر ہے نا، دل کے بہلانے کو یہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اسی کے جی، جی، حوالے سے، ہوئی معلوم جنت کی حقیقت، ملی غالب کو جب خلد آشیانی، ہوئی واہ، معلوم جنت کی حقیقت، ملی بہت غالب کو خوب، جب بہت خلد خوب، آشیانی۔ تو انہوں نے کہا تھا نا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کا غالب یہ خیال اچھا ہے۔ انہوں نے کہا جب بہت وہ خوب، خود جنت میں گئے تو انہیں پتا چل گیا کہ جنت کی ہے۔ یہ اب ایک یہ جو کرسمس کی بھی ظاہر ہے، وہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہ دنیا والآخرہ قرآن پاک میں ان کی بڑی تعریف ہے، اور ظاہر رسول تھے، اور انہوں نے فرمایا، ان کے بائبل میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں،
اور میرے بعد جو آئیں گے تو انہوں نے حسبو احمد سورہ صف میں ہے کہ وہ آئیں گے جو آخری احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سورہ صف میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ایک دفعہ ہی آیا قرآن پاک میں, یا سورہ صف میں ہے, سورہ نمبر 61 میں. تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا, اور وہ جو ہیں وہ پورے انسانوں کے لیے آئیں گے. اور میں تو بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں, لیکن بنی اسرائیل نے ان کی قدر نہیں کی, کیونکہ یہودی ان کو مانے نہیں, اور انہوں نے الزام لگا دیا بہت زیادہ وہ کر کے, اور ان کو صلیب پہ چڑھانے کی سازش کی. گرچہ ان کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا, قرآن تو تردید کرتا ہے نا کہ ہم نے انہیں اٹھا لیا, اور لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں اس لیے کہ جس نے ان کا حواری جو غدار تھا اس کی شکل بدل دی تھی. تو اب آج کل مسئلہ یہ ہے کہ اب آج کل پاکستان میں بھی کہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری کرسمس نہیں کہو, ناجائز ہے, حرام ہے, بڑے بڑے فتوے آ رہے ہیں. تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیغام دے رہے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر کسی کو میری کرسمس کہنا ناجائز, حرام اور کفر ہے, کیونکہ میری کرسمس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ خدا نے بیٹا جنا. یہ لکھا جا رہا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک, ہر سال یہ ہوتا ہے تماشا. تو یہ مطلب سراسر غلط ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے, تاکہ جو لوگ ڈکشنری استعمال نہیں کرتے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. مغربی ممالک میں یہاں کے باشندے عید کے موقع پر ہمیں ہیپی عید کہہ کر مبارکباد دیتے ہیں, اور توقع رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کے تہوار پر انہیں مبارکباد دیں. ان کی نیت اور ان کا عقیدہ ان کے لیے. لیکن جب ہم ان کو میری کرسمس کہیں تو اس کا لغوی مطلب یہ ہوا کہ کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کا دن مبارک, یہی ہے نا, میری خوش مبارک ہو. اور کرسمس یعنی کہ برتھ ڈے آف کرائسٹ, تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, اتنی بات کہہ رہے ہیں. اس سے یہ مطلب نعوذ باللہ نکالنا کہ خدا نے بیٹا جنا, کیا مطلب غلط آپ تعبیر کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کوئی ناجائز بات نہیں, کیونکہ ہم ایک پیغمبر کی پیدائش کی خوشی کے دن پر مبارکباد دے رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس دن کا ذکر سلامتی کے ساتھ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں موجود ہے. آپ نے فرمایا آیت قرآن کی, وَسَلَامٌ عَلَيَّ یوم ولدتُ وَیوم أَمُوتُ وَیوم أُبْعَثُ حَیًّا, کہ سلام ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا, سلام جس دن وفات پاؤں, اور جس دن دوبارہ اٹھا جاؤں. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 ہے. تو تینوں دنوں پر انہوں نے سلام بھیجا, اور یہ قرآن کی آیت شامل ہے. تو 25 دسمبر ان کی تاریخ پیدائش ہے یا نہیں, یہ الگ بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف, 9, 12 اور 17 ربیع الاول. اہل تشیع جو ہیں وہ تاریخ وفات میں اختلاف کرتے ہیں, 28 سفر بتاتے ہیں, لیکن اصل مقصد یاد منانا ہوتا ہے. تاریخ میں کیوں الجھے ہم؟ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی پیدائش کے وقت کھجوریں کھائی تھیں, دسمبر میں کھجوریں نہیں ملتی. لیکن قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان کے لیے غیب سے بے موسم کے پھل آتے تھے, جن کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے تھے. یہ بھی قرآن میں ذکر ہے, بے موسم کے پھل آتے تھے. تو خیر ہمیں اس سے کیا لینا کہ گرمی کا تھا موسم. انہوں نے ایک دن مقرر کر لیا ہمارے کہنے سے. اول تو ہمیں بھی صحیح تاریخ معلوم نہیں, دوسری یہ کہ ہمارے کہنے سے وہ لوگ تاریخ بدل تو نہیں لیں گے. ہم کہیں گے مسلمان شور مچاتے رہیں کہ تاریخ بدل دیں, کیا بدل دیں گے؟ وہ نہیں بدلیں گے نا, ہمیں کیا ضرورت جھگڑا پیدا کرنے کی. تو یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان قرار دیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور دشمنی کی وجہ سے اپنے کام کی تکمیل نہیں کر سکے تھے. ظاہر ہے ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کے عقیدے کے مطابق صلیب چڑھا دیا, تو اپنا مشن پورا نہیں کر سکے تھے. تو جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دین کی تکمیل کا باعث ہوئی, اور دین کامل ہونے کا دن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا, سورہ المائدہ آیت نمبر 3. اسی وجہ سے یہاں وہ ہے مائیکل ہارٹ, امریکی مصنف, اس نے جو کتاب لکھی ہے ابھی 8-10 سال کے اندر ہی, دی 100, یعنی دنیا کے 100 شخصیات, اہم شخصیات, تو اس میں سب سے اول نمبر پر نام لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں اعتراض بھی لوگوں نے کیا جو زیادہ وہ ہے, لیکن اسے وہ کرسچن ہونے کے باوجود اس نے حق کا ساتھ دیا. اس نے کہا نہیں, پہلے نمبر پر یہ ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے تیسرے نمبر پر رکھا ہے, 3rd, اور بیچ میں کسی سائنسداں کو رکھا. تو اس نے کہا کہ پہلے نمبر پہ یہ ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بڑی مخالفت ہوئی, قوم نے بہت ظلم کیا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اس سے چلے کہ دیکھیں پورے اس پر ان کا وہ ہو گیا, پورا عرب اس میں متی ہو گیا ان کا. اور جب مکہ فتح ہوا تو اس میں سب ان کے آگے سر نیو ہو گئے, سب ڈرے ہوئے تھے.
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مشن میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے کہ بقول اس کے وہ تو سمجھ سلیم پہ چڑھا دیا یا آسمان کو اٹھا لیا، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن مغلوب تو ہو گئے نا، تو اپنا مشن پورا نہیں کر سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن پورا کیا، اس لیے اسے اول نمبر پر رکھا ہے۔ اب تو اس میں دیکھیں گے، یہ بھی سرچ کریں، کتاب دی 100 موجود ہے، PDF موجود ہے، دی 100، اس کا اب تو اردو میں بھی آ گیا ہے اور انگریزی میں بھی دی 100 100۔ تو اب یہ ہے کہ آخر میں 3 جملے ہیں، یہ حضور 3 لائن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبوی میں ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ آج کل فرقہ پرستی کے مارے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کے مساجد میں نماز نہیں پڑھتے، وہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کو، مسجدوں میں قبضہ کر رکھا، یہ افسوسناک ہی ہے۔ جبکہ جو نصارہ جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں عبادت کا ان کو اجازت دی، اور انہوں نے، حالانکہ ان کا قبلہ الگ تھا، بدل چکا تھا اس وقت ہمارا قبلہ، پہلے تو ہمارا بھی قبلہ اول ایک ہی تھا نا، لیکن مدینہ منورہ میں ہی بدل گیا تھا جو مسجد قبلہ ہے نا، تو ہمارا رخ تھا ساؤتھ کی طرف، ان کا رخ تھا نارتھ کی طرف، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اپنے طریقے سے عبادت کرو، اہل کتاب تو ہیں وہ، تو بہرحال ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا عقیدہ ہے اسے یہ کیا جو کچھ بھی، لیکن اللہ نے ان کو اہل کتاب کہا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کو، اور مشرکین کو الگ رکھا ہے، یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ مائدہ میں پڑھیں سب، بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کو۔ بہت ماشاء اللہ۔ وہ آپ کھول لیں۔ بہت شکریہ محترم جناب تنویر پھول صاحب، ماشاءاللہ عقیدت کے پھول آپ نے نشاور کیے، اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا محترمہ ڈاکٹر نسیم خالد صاحبہ نے، خوش آمدید۔ اور پرسوں کے پروگرام میں، بہت شکریہ، پرسوں کے پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب اپنی کوئی تحریر بھی پیش نہیں کر سکے، ان کی طبیعت ناساز تھی، تو کافی دیر انتظار کے باوجود وہ ڈسکنیکٹ ہوئے، تو میں چاہوں گا کہ آج پروگرام میں وہ نہیں، نواز اپنا کمل جو صاحب تبصرہ ہے تشریف ان کا، رکھتے ہیں وہ، ہے نا؟ جی وہ پیش کریں گے، کیونکہ بعد میں انہوں نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے، تو میں ان کو بلانے سے پہلے علامہ محمد اقبال، ان کا ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حکیم و عارف و صوفی تمام مست ظہور، حکیم و عارف و صوفی تمام مست ظہور، کسے خبر کے تجلی ہے عین مستوری۔ محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب، تشریف لائیے۔ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ جناب ارم روحان صاحب، آج کا ہمارا 3 اسٹار پروگرام اس حوالے سے بڑا خاص، یہ ایک انتہائی یادگار بھی، تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند کلمات ہیں وہ پیش کروں گا۔ صالح اچھا صاحب وہ تفصیلی گفتگو فرما چکے ہیں، اور تنویر پھول صاحب بھی اس حوالے سے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فلسطین کے علاقے بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کو آسمانی کتاب انجیل مقدس عطا فرمائی۔ آپ کا لقب کلمۃ اللہ روح اللہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا لقب مسیح آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے، جو ایک عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں ہی لوگوں سے باتیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا آغاز 30 سال کی عمر میں کیا۔ آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ جہاں بھی جاتے اللہ تعالیٰ کا اخلاص کے ساتھ پیغام پیش کرتے۔ مخالفین کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، انہوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو ناکام بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ آپ پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو، جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو شفا یاب کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔
अल्लाह के हुक्म से लोगों को बता देते कि वो क्या खा कर आए हैं और उनके घर में क्या है। जी आज हज़रत माशाल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का यौम वलादत है और आलम इस्लाम को भी इस हवाले से अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी की आमद की मुबारकबाद और बिलखुसूस मसीह बरादरी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे अरम रूहान साहब ने इस नशस्त में माशाल्लाह तीनों के लिए उनकी वलादत के हवाले से प्रोग्राम रखा, तो उनको भी मुबारकबाद है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब माशाल्लाह डॉक्टर माशाल्लाह। मोहम्मद नवाज कमल साहब। अब तशरीफ लाती हैं मोहतरमा कुफिया कुसी साहबा, भाई जिनके लिए लामा इकबाल ने फरमाया है, रात के अफसों से तायर आशियाओं में शहीद, रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर, अंजमे कम रो गिरफ्तारे तिलिस्मे माहता। मोहतरमा कुसिया कुसी साहबा। जी शुक्रिया बहुत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको वालेकुम अस्सलाम। अजीम पैगंबर और एक अजीम राहबर और अजीम शायर की वलादत का दिन मुबारक हो। मुबारक मुबारक। सबसे पहले पैगंबर की बात करनी चाहिए, अगर हम कर लें तो अल्लाह ने हर नबी को बख्शे थे, अल्लाह ने हर नबी को बख्शे थे मोजज़ात, अल्लाह ने हर नबी को बख्शे थे मोजज़ात, ईसा को भी अता किए थे उसने करामात। अभी करामात का जिक्र हुआ है तो उससे कोई मसलन जैसे कि बीमार शिफा पाते थे बस एक ही फूंक से, बीमार शिफा पाते थे बस एक ही दम से, मुर्दे को जिला देते थे वो एक ही रम से, मुर्दे को जिला देते थे वो एक ही रम से। और जिंदा उठा लिया था खुदा ने यसू की, जिंदा उठा खुदा ने यसू की, उनकी जगह हम शक्ल कोई चढ़ गया सूली। और जी रखिए शिफा हाथ में एजाज, रखिए शिफा हाथ में एजाज खुदा है, दुनिया का हर तबीब देखो आज मसीहा है, दुनिया का हर तबीब देखो आज मसीहा है। हम बकरों को मसीहा कहते हैं ना जी। अच्छा जी बहुत शुक्रिया, ये तो दो चार अशार थे। अब हम अजीम रहनुमा की बात करते हैं। यह है कि तय करे अज़्मो अमल मर्द आहन चार अगर, तय करे अज़्मो अमल मर्द आहन चार अगर, जो कठिन राहों से लाया मंजिले मकसूद पर, जो कठिन राहों पे लाया, जो कठिन राहों से लाया मंजिले मकसूद पर, इत्तेहाद व तंजीम और यकीन आला उसूल, इत्तेहाद व नज़्म और यकीन आला उसूल, कायद के अफकारे जरी इस कदर है मोतबर, कायद के अफकारे जरी इस कदर है मोतबर। और जी दूसरी बहर में है, आग के अंदर जलते थे गैर के ताने सुनते थे, बाद मुद्दत एक राहबर आया इल्म व अमल का पैकर आया, अपनी न थी कोई पहचान उसने हमको दिया है मान, दुनिया को उसने किया हैरान, इसका हम पर बड़ा एहसान। और कश्ती फंसी थी बीच बंधार, कश्ती फंसी थी बीच बंधार, कायद ने आके लगा दी पार। और याद रखना है हमें कायद का ये पैगाम, याद रखना है हमें कायद का ये पैगाम, काम 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 और बस ही काम। और फिर यूं हुआ, और फिर यूं हुआ जगमगाने लगे घर के सब बामुदर, जगमगाने लगे सब घर के सब बामुदर, खूबसूरत तसव्वुर के फैजान से,
खूबसूरत तस्वर के फैजान से जुल्मते शब छटी और हवैदा हुई एक शुआए सहर, बाइसे हुस्न ताले हुई सुबह वो, बाइसे हुस्न ताले हुई सुबह वो, खूब ईमान सा, खूब ईमानदार, जीत हक को मिली कुफ्र पसपा हुआ, जीत हक को मिली कुफ्र पसपा हुआ, थे कसाफत ताफुन के अंबार जो, इत्र अफशा मेरी सोच से दफतन या कलम सारे उनका हुए, मेरी कंदील शब हो गई जोफिगन, जगमगाने लगे वो सारो दमन, और फसले बहारा वाह वाह, खरामा हुई, बहुत फसले खूब। बहारा खरामा हुई, कैसी सहरा चमन दर चमन। शुक्रिया। बहुत खूब गालिब के बारे में बस बहुत खूब। दो अशारी उनके बारे में कहूंगी। जिंदगी का जो ये पहलू है ना बजलत संजी का, वो मुझे बहुत पसंद। तो बजलत संजी जो उनकी तबीयत में जो मजाक पाया जाता था, उस सिलसिले में सिर्फ दो अशार हैं जी। कि मैंने कहा बज़ में नाज गैर से चाहिए तही, मैंने कहा बज़ में नाज गैर से चाहिए तही, सुनकर सितम जरीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं, सुनकर सितम जरीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं, यानी तो भी गैर हो। और जी इश्क में क्या कहा जा रहा है अरब जी साहब? हाँ जी, मुकम्मल हो गया आपका? जी जी दो ही बहुत तो शुक्रिया। हाँ क्या कह रहे जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा कुलसिया कुर्सी साहबा। और अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब इशफाक बाबर साहब ने, खुश आमदीद। और अभी हमारे जो तरतीब में बारी है मोहतरमा डॉक्टर नौशीन खालिद साहबा की कि भाईजान मेरी तो दरख्वास्त है मुझे जल्दी बुला लें, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा मेला हो रहा है, मैं वहाँ बैठा हूँ, ये देखिए। अभी वैसे आज मुशायरा नहीं है, आज असल में ये इन शख्सियात के ऊपर गुफ्तगू है। अच्छा चलें ठीक है, फिर ठीक है, ओके। तो अभी क्योंकि मखसूस लोगों की गुफ्तगू है, तो अगर आप बस शामिल हों ठीक, तो मैं शामिल हूँ, मैं शामिल हूँ। हाँ जी, मैं आपको थैंक बुलाता यू। हूँ बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में फिर। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बात देखता रहूंगा मैं। अगर आपने कोई कलाम पेश करना है तो आप कर दें, इस शख्सियात के हवाले से कोई, अगर कायद आज़म के हवाले से, गालिब के हवाले से कोई कलाम पेश कर दें फिर। आपका माइक ऑफ है। मैंने अपनी माँ पर मैंने नज़्म लिखी है माँ पर, लेकिन वो है पंजाबी में, तो आपको जहाँ उर्दू का है। असल में आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक फिर वो सारा रिकॉर्डिंग हाँ ठीक, कोई हाँ जी, बात नहीं, तो कोई बात इंशाल्लाह नहीं, लव यू। हाँ जी इंशाल्लाह नेक्स्ट सही। बहुत शुक्रिया ओके मोहतरम ओके शाह ओके। बागर साहब। और अभी हमें ज्वाइन किया मोहतरमा डॉक्टर निगर खुर्शीद साहबा ने, खुश आमदीद। ये खुर्शीद देर से क्यों निकलता है? असल डॉक्टर में साहबा हमेशा ही आखिर पे आते हैं, वैसे तो आखिर पे सुबह पहुंचते दम हैं। दरवाजा खावर खुलता है सुबह हम दम, चाहते हैं कि लेकिन शुरू से खुर्शीद आखिर देर से तक हमारे आता है। साथ लेकिन आप लोग चले जाते हैं ना, फिर मैं आजकल आखिर में सर्दियां हैं ना, जरा थोड़ा तो सा फिर टाइम आप लेता है। आते ही इतनी देर से कि हम चले, हमारे जाने का वक्त हो जाता है। असल में सारे आप लोग पहले आते हैं ना, तो पहले भी रंग होना चाहिए और बाद में भी रंग होना चाहिए। तो फिर आपने चले जाना होता है, तो फिर प्रोग्राम में किसी ना किसी को तो रहना चाहिए ना। ना हम तो सुन के जाते हैं आपको, आप जी हमें सुनने डॉक्टर नहीं नसमीन आते। खालिद साहब, आपको आवाज आ रही है? उनको जी जी किसी और बहुत शुक्रिया डॉक्टर नशीन खालिद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज इन्होंने इनका माइक बंद है। जनाब मोहतरम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनके ज़ाती जो ज़िंदगी है उस हवाले से गुफ्तगू करनी है। और अभी कल पानी इकबाल में इनकी रिकॉर्डिंग थी, जो उनकी वेबसाइट पर वो प्रोग्राम हुआ है, तो इनका लेक्चर था। तो अभी इनको बुलाने से पहले मैं अल्लामा इकबाल का ही एक शेर पेश करना चाहूँगा
ہے दानिश नूरानी एक दानिश बुरहानी, एक दानिश नूरानी एक दानिश बुरहानी, है दानिश बुरहानी हैरत की क्या फरावानी। बात है। मोहतरमा डॉक्टर नसीम खालिद साहब, आज के नवाई वक्त में इनका खसूसी जो मजमून है वो शामिल हुआ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। जी तशरीफ लाइए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज का मौजू है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत और मुकाम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती हैं और ऐसे रहनुमा बनाए नहीं जाते, ये अल्लाह ताला की अता होती हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में बेशुमार खूबियाँ थीं और उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उनका इंतखाब क़याम पाकिस्तान के लिए किया, क्योंकि उनके अलावा कोई शख्सियत ये काम कर नहीं रही सकती थी। अल्लामा इकबाल फ़िक्री रहनुमा थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अमली रहनुमा थे। और इन अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्री रहनुमाई में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान या आज़ाद वतन हमें दिया, जो हमारे लिए नेमत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील भी थे और उनमें बहुत सी शख्सी खूबियाँ थीं। वो ईमानदार थे, सच बोलते थे, वक्त की पाबंदी करते थे और उनकी खूबियों के मोतरफ उनके दुश्मन भी थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील थे और प्रीवी कौंसल में वो वकालत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। प्रीवी कौंसल ही वो जगह थी जहाँ राजे महाराजे अपने केसेस के लिए रजू किया करते थे और वो बहुत अच्छी उससे उनको आमदनी भी होती थी। लेकिन पाकिस्तान के मकसद के लिए वो प्रीवी कौंसल से का अपना जो वकालत का काम था वो तर्क करके मुत्तहिदा हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। और उनकी वकालत के हवाले से एक वाक़या मैं आपको बताती चलूँ कि जो गैर मुस्लिम थे वो भी मारूफ वकील थे, तो वो उन्हीं के से रजू करते थे अपने मुख्तलिफ मामलात के लिए, जो अदालती मामलात होते थे। एक मरतबा एक हिंदू ने उनसे अपने केस के लिए रजू किया और कायद आज़म को 5,000 फीस अदा की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका ये केस 3 पेशियों में ही निपटा दिया और वो खुश होकर उनके लिए मिठाई वगैरह लेकर आए। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें 3,000 रुपये उस फीस में से वापस कर दिए। इस पर उन्होंने पूछा कि आपने अपनी फ़ीस का कुछ हिस्सा वापस कर दिया, तो कायद आज़म ने कहा कि मेरी योमिया फ़ीस 500 रुपये है और उससे ज़्यादा मैं नहीं लेता, तो आपका केस चूँकि जल्दी निपट गया था इसलिए मैं आपको ये बाकी पैसे वापस कर रहा हूँ। और उस दौर में सोना भी 500 से भी कम में सोना फ़ी तोले मिलता था, तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो कितनी अच्छी उस दौर में भी फ़ीस ले रहे थे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और उनके घर में 5-6 गाड़ियाँ भी थीं और उनके मुलाजमीन थे और उनका जो घर है उसके बारे में भी एक साउथ कोर्ट का घर था जहाँ पे उनकी रिहाइश थी, शादी के बाद जहाँ उन्होंने रिहाइश रखी और इतनी अच्छी जिंदगी उन्होंने तर्क की। अगर वो चाहते तो बड़े आराम से आराम सुकून से जिंदगी गुजार सकते थे, उनके पास जिंदगी की हर नेमत थी। लेकिन पाकिस्तान हासिल करने के लिए उन्होंने अपना ऐश आराम भी तर्ज दिया और ये सब भी त्याग दिया। और हमारे साथ जो बदनसीबी हुई, पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया। अगर हम भारत के लीडर्स की तरफ देखें तो वो 17 साल जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान बनने के बाद भी जिंदा रहे। दूसरी पाकिस्तान के साथ जो ट्रेजेडी हुई कि हमारे हिस्से में बहुत कम साजो सामान आया, ये नुज़ायदा ममलिकत अपने पैरों पे बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और हमारे जो साहिब सरवत जो खानदान थे, कायद आज़म के रुफ़क़ा-ए-कार थे, उन्होंने इब्तिदा में तनख्वाहें भी दी और कुछ इदारे भी उन्होंने डोनेट किए और कुछ इदारों के मुलाज़मीन की इब्तिदाई तनख्वाहें, और हमारे पास साज़ो-सामान भी कम था। तो ये सब कायद आज़म के रुफ़क़ा-ए-कार ने उनकी ज़ात पर एतमाद करते हुए पाकिस्तान को दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी में एक खुशगवार मुसर्रत भरा लम्हा उस वक़्त आया था जब रफ़ी जिन्ना से उनकी शादी हुई
اور रती जिन्ना ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद वो कायदे आज़म के घर आई तो उन्होंने अपने दोस्तों के मशवरे से उनसे निकाह किया और बाकायदा जामिया मस्जिद में उन्हें लेके गए और उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन खजंदी के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। और अगले रोज के पैसा अखबार ने यह खबर शाया की कि मिस रती पटेट ने ऑनरेबल इस्लाम कबूल कर लिया और ऑनरेबल मिस्टर जिन्ना से उनकी शादी हो गई। उस दौर में वो साउथ कोर्ट वाले घर में मुकीम थे और एक खातून मुसन्निफा थी सैयदा बदरुन्निसा बेगम, जो कायदे आज़म के घर गईं और उन्होंने हमायूं में कायदे आज़म के घर और उनकी शख्सियत के बारे में एक मजमून लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं कायदे आज़म के दोस्त उमर सुहानी के भाई उस्मान सुहानी के साथ साउथ कोर्ट वाले घर में गई। तो ड्राइंग रूम में जब मैं बैठी तो वहां दुनिया भर के अजायबात थे। कोई तिब्बत से, ईरान से, चीन से अजायबात पड़े पड़े थे, लेकिन उस ड्राइंग रूम में जान उस वक्त पड़ी जब रती जिन्ना वहां पे तशरीफ लाई और उनकी शख्सियत की उन्होंने बड़ी तारीफ की कि वो बहुत हशाश बशाश थी, खूबसूरत थी और उस जमाने की बहुत फैशनेबल खातून थी, तालीम याफ्ता थी और मुहज्जब थी। और फिर उन्होंने लिखा कि रती जिन्ना को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। वो मुझे अपने किताब खाने में लेकर गईं और उन्होंने मुझे अपनी किताबें दिखाई और वो खासतौर पे जो अंग्रेजी लिटरेचर था उसमें दिलचस्पी लेती थी। और उनकी उस दौर के शादी से पहले भी वो अपने हम उम्र लड़कियों से ज्यादा अपने वालिद के जो सियासी रफ़्क़ार थे उनसे उनका मिलना जुलना था, जो कायदे आज़म के भी रफ़्क़ार थे और इस वजह से इनके मिजाजों में हम-आहंगी पैदा हुई। फिर वो लिखती हैं कि उसी दौरान एक वजीह शख्सियत कमरे में दाखिल हुए, जिनका लंबा कद था, छरीरा बदन था और तीखे नकूश थे और उन्होंने मुझे बहुत इखलाक के साथ सलाम किया। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खूबरू थे और लिबास के मामले में भी वो बहुत खुश लिबास शख्सियत थे। जेम्स कैमरॉन ने उनके बारे में लिखा है कि हमेशा अंग्रेजी तर्ज का सूट और ढीला ढाला सूट जेब तन करते थे। एक मर्तबा मुझसे गुफ्तगू करते हुए कमरे से बाहर गए और मैंने उनसे पूछा कि आप बाहर क्यों गए थे? तो उन्होंने कहा कि मेरे मुलाजिम ने गलत कफलिंग्स लगा दिए थे, मैंने वो कफलिंग्स तब्दील किए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जिंदगी में 3 मर्तबा बहुत ज्यादा सदमा हुआ। वो अपने जज्बात के इजहार के आदी नहीं थे, दुनिया कभी किसी ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा। लेकिन एक मर्तबा वो अपनी वालदा की वफात पर हुए, दूसरी मर्तबा अपनी महबूब बीवी रती जिन्ना की वफात पर हुए और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जब लुटे पुटे मुहाजिरीन को उन्होंने देखा तो इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपना सब कुछ लुटा कर आए थे और कुछ ऐसे थे कि जो उन्हें लूटने पर उस दौर में भी लगे हुए थे। तो जब उनकी हालत ज़ार देखी तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रोना शुरू हो गए। सो इन 3 मौकों पर लोगों ने उन्हें जज्बाती होते और रोते हुए देखा, हालांकि वो अपने जज्बात के इजहार के आदी ना थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से बीमार भी हो गए और टीबी के मर्ज में मुब्तला हुए और उन्होंने अपनी बीमारी का राज डॉक्टर से गुजारिश की कि ये राज फाश ना करें, वरना पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो ये मुल्क बनने नहीं देंगे। उस दौर में टीबी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर पटेल थे जो पारसी थे। सो इस राज को खुफिया रखने के लिए वाहिद मुसलमान डॉक्टर रियाज अली शाह से रब्ता किया गया। कायदे आज़म के जाती मालिज कर्नल इलाही बख्श ने उनसे रब्ता किया और ये उन डॉक्टरों का भी इस मुल्क पे एहसान है कि उन्होंने कायदे आज़म की बीमारी को राज ही रखा। एक मरतबा वज़ीर आज़म लियाकत अली खान कायदे आज़म के आखिरी अयाम में उनसे मिलने आए और उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि उनकी हालत कैसी है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं मिस फातिमा जिन्ना के अलावा किसी को भी इस सवाल का जवाब देने का मजाज नहीं। और कायदे आज़म की वफात के बाद भी नेहरू ने ये कहा कि अगर हमें ये पता चल जाता कि कायदे आज़म इस हद तक बीमार हैं और वो बच नहीं पाएंगे तो हम कभी भी पाकिस्तान बनने ना देते। पाकिस्तान बानियाने पाकिस्तान की कुर्बानियों, उनकी मेहनतों और काविश का सिला है और इन बानियाने पाकिस्तान खासतौर पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रफ़्क़ार की भी लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में हमें मुल्क मिला। बेशुमार जो उस दौर में रियासतों के नवाब थे, कायदे आज़म से दोस्ती की वजह से उन्होंने इस मुल्क के साथ इल्हाक किया। वो चाहते तो अभी राजों और महाराजों की जिंदगी गुजार रहे होते, लेकिन उन्होंने अपनी रियासतें, उनका इल्हाक पाकिस्तान के साथ कर दिया। और इसी तरह
کچھ لوگوں نے، ان کے رفقائے کار نے اپنی ذاتی اپنا بزنس پاکستان کے نام کر دیا، حالانکہ انہیں قائد اعظم نے پیشکش بھی کی کہ آپ کو یہاں پہ جائیداد اس کے بدلے میں یا کوئی فیکٹری مل کاروبار کا ہم آغاز کروا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے سب کچھ پاکستان کو دے دیا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا تن من دھن اس ملک پہ نثار کیا، اب ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک ملا، ہم اس ملک کو آگے لے کر جائیں، اور جو ان کا خواب تھا علامہ محمد اقبال کا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا، اس کو پورا کریں، پاکستان دنیا میں ایک خوشحال ملک بن کر ابھرے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم طلسم و مجاز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رسم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر بہت بہت اچھا صاحبہ۔ ہے۔ تو اب بلا تاخیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماند خورشید کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختۂ شام و سحر تازہ کریں۔ ابھی ڈاکٹر محترم جناب صالح اچھا صاحب پوچھ رہے تھے کہ خورشید آج کل دیر سے کیوں نکلتا ہے، تو اب نا اس خورشید لیے صاحب خود ہی بتائیں گے، اب خورشید صاحب خود ہی بتائیں گے کہ وہ دیر سے جاڑے کا دنوں ہے، اس لیے میرے خیال سے دھند ہوتی ہے نا، دھند کی وجہ سے خورشید دیر سے آخر میں تازہ دم نظر نہیں آتا آتا۔ بس ہم موسم تھک کا اثر جاتے ہو ہیں۔ گیا۔ جی بہت محترمہ شکریہ، ڈاکٹر نگر خورشید صاحبہ آپ اپنا نے میری کمی محسوس کی، میں اس کے لیے آپ کی انتہائی بے حد شکر گزار ہوں۔ بس کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ میں بس جوائن کرتے کرتے نیٹ کا کبھی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی وہ بند ہو جاتا ہے، بس اسی طرح کے مسائل سے گزرتے ہیں، تو پھر وہ دیر ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کروں گی انشاءاللہ جو ہے وہ جلدی حاضری دیا کروں۔ بہت اچھا یقیناً پروگرام ہوگا، اور سب حالانکہ نے خورشید تو اپنے وقت پہ ہی نکلتا ہے ایسے نہیں، وہ ایک آج کل سیکنڈ سبھی ہے نا، آ رہی ہے۔ اصل میں ہم وہ تو ایک تھک جاتے ہیں اور آپ تازہ دم ہو کے آتی ہیں آخر میں۔ دیکھیں نا، وہ گرمیوں میں ایک خورشید 5 بجے نکلتا ہے، تو سردیوں میں 7 بجے نکلتا ہے، 7:15 بج جاتے ہیں بلکہ، تو 2 گھنٹے کا فرق ایک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ایک اسلم کمال صاحب بزرگ شاعر تھے، وہ شاید آپ کے لیے بات کر گئے تھے کہ چاند تارے تو کڑی دھوپ میں بھی ہوتے ہیں، یہ اندھیر تو سورج نے مچا رکھا ہے۔ بہت اچھے، خوبصورت، واہ بہت واہ اچھے، لطیف۔ جزاک زبردست۔ اللہ۔ چلیں، آپ کی عنایتوں کا، آپ کی نوازشوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دے، زندگی دے، اور زندگی کی خوشیاں آمین۔ دے۔ آج کا جو موضوع تھا وہ غالب ہے، اور قائد اعظم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کچھ دنیاوی ہستیاں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہستیاں۔ تو میرے حصے میں جو آیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر سب مسلمان یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم فلسطین کے علاقے بیت اللحم میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے بطن سے دنیا میں لایا گیا، جو کماری، پاک دامن اور اعلیٰ نسل قبیلے سے تھی۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کی آمد کے بارے میں تمام تفصیل موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کی آمد سے قبل جبریل علیہ السلام کے حکم سے بیوی مریم کو بیٹے کی نوید دی گئی تو وہ پریشان ہو گئی، لیکن پھر کہا گیا کہ نہیں، یہ اللہ ہے، جو کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، یعنی کن فیکون، بس وہ بات ہو جائے گی، اور پھر یہ بچہ ماں کی گود میں لوگوں کے سے ہم کلام ہوگا، اور ڈیڑھ عمر میں بھی ہم کلام ہوگا۔
ڈھیر عمر کے حوالے سے ہم یہ بات جو کرتے ہیں تھوڑی سی اس کی تفصیل اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے جب ان کی حکم ہوا تو حضرت بی بی مریم اپنے آپ کو قبیلے سے انہوں نے تھوڑا سا الگ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی خوراک کا اور پانی کا بندوبست کیا، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر لوگوں نے جیسا کہ معاشرے میں ہوتا ہے انگلیاں بھی اٹھائیں اور کہا کہ مریم تم نے یہ کیا کیا، تم نے اپنے قبیلے کا نام مٹی میں ملا دیا۔ اس پر اللہ کے حکم سے پھر نوزائیدہ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں ہی اپنی زبان سے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی اور خود اپنی زبان سے بول کر عطا کی، اور بے شک یہ اللہ کا معجزہ ہے، کیونکہ گہوارے میں کوئی بچہ زبان سے نہیں بول سکتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کچھ سالوں کے بعد اسے قوت گویائی عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی حضرت عیسیٰ کے ذریعے دکھایا کہ ایک بچہ پالنے میں زبان سے بول کر اپنی ماں کی گواہی دیتا ہے۔ اور دوسری بات جو سورہ مریم میں کہی گئی کہ حضرت عیسیٰ جو آئیں گے، آپ کا بیٹا جو آئے گا وہ ڈھیر عمر میں بھی کلام کرے گا لوگوں سے۔ تو حضرت عیسیٰ کو جب بظاہر صلیب پہ چڑھایا گیا تو بتایا قرآن نے کہ وہ ایک شکل تھی عیسیٰ کی، اور ہمارا یقین جو اعتقاد تھی کہ انہیں زندہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف۔ تو وہ جوانی میں وہاں پر آسمانوں کی طرف چلے گئے، اور جب وہ آئیں گے قرب قیامت میں، اور پھر ادھیڑ عمر جو آیت میں بات کی گئی کہ ادھیڑ عمر بھی لوگوں سے کلام کریں گے، تو وہ اپنی عمر کے اس جوانی کے عام گزار کے جب وہ ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ بظاہر ادھیڑ عمر میں لوگوں کا کلام کرنا ایک معجزہ نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا معجزہ اس لیے ہے کیونکہ اس وقت جب وہ عمر کے بہت آگے والے حصے میں ہوں گے، اس وقت بھی انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں لوگوں سے کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور انہیں یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جب آئے اور پھر انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، وہ پیدائشی نبی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور آپ کو بنی اسرائیل کی طرف ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ آپ بچپن سے ہی ایک خدا کی عبادت کی تلقین کرتے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے اور انہیں برائی سے روکتے تھے۔ آپ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو ہی آگے بڑھایا، آپ پر انجیل مقدس نازل کی گئی جو تورات کی ہی اگلی تفسیر ہے، لیکن اس کے بعد کیونکہ حضرت عیسیٰ نے قرب قیامت میں زمین پر اللہ کے حکم سے دوبارہ آنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا علم بھی دیا، اور اس وقت قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر وہ تمام عالم سے خطاب کریں گے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے ہمارا ایمان تمام انبیاء پر ہے، آدم سے لے کے 1,24,000 پیغمبران اور رسولہ پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ، روح اللہ اور قرآن مجید میں مسیح کے لقب دیے گئے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ سے یعنی اللہ کے کلام اور اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے جسم سے بنے ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ اللہ نے تمام آسمانی کتابوں اور قرآن میں بار بار اپنی وحدانیت کا اعلان کیا اور کہا، جیسے کہ سورۃ جن میں آیت نمبر 3 میں کہا گیا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، تیرے پروردگار کی نشانی ہے کہ وہ نہ تو کوئی بیوی رکھتا ہے اور نہ اولاد۔ اور سورۃ اخلاص میں بھی یہی بات کی گئی کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس سے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 156 میں بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو اس طرح کے کفر کی باتیں کرتے ہیں۔ گویا یہ عقیدہ رکھنا کہ بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں درست نہیں۔ حضرت عیسیٰ پیدائشی نبی تھے اور ان کا قرآن مجید میں نام مسیح
پیدائش سے پہلے جبریل علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کو بتا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے کا نام مسیح ہوگا۔ مسیح کا لفظ مس سے نکلا ہے، جو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ہاتھ پھیر کر یا ہاتھ سے چھو کر برس کے مریضوں کو اور نابینا لوگوں کو درست کرتے تھے۔ گویا یہ بھی ان کا ایک معجزہ اور یہ بھی ان کی کرامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیت۔ بس کا دوسرا لفظ سیف الارض بھی کہا جاتا ہے، یعنی چلنے پھرنے والا، کیونکہ جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو پھر وہ پوری دنیا کا سفر کریں گے اور تمام انسانوں سمیت مسلمانوں کو خطاب کریں گے اور اللہ کے کمانڈر بن کر، اللہ کے مقرب بندے بن کر انسانوں کو دائرہ اسلام میں لائیں گے اور اسلام کی شریعت پر عمل کرائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی پہلے بھی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزات اور کرامات عطا کی، جیسے اور فضیلت عطا کی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر ان سے ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک عصا دیا جس کی مدد سے وہ جادوگروں کے سانپ اور اژدھے نگل جاتے تھے، اور یہ عصا ایک طرح سے ان کی توانائی تھا، اور ید بیضا، ان کا ہاتھ ید بیضا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ حضرت نوح کو لمبی عمر عطا کی، حضرت یوسف کو حسن عطا کیا، حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ان کا سایہ نہیں تھا، اور یہ مطلب نہیں اس کا کہ یہ ساری باتیں یا یہ معجزات، یہ کرامات کی بنا پر ہم ان لوگوں کو اللہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ کا روپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ سارے معجزات اللہ کے حکم سے ان تمام لوگوں کو ودیت کیے گئے جو دنیا پر ظاہر ہوتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کو بھی معجزات عطا کیے گئے جو ناممکن کو ممکن کرنے والے تھے۔ ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ مٹی گارے کا پرندہ بنا کر اس میں روح پھونک دیتے اور وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا، پھر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پیدائشی نابینا اور برس کے مریض کو ہاتھ پھیر کر تندرست کر دیتے تھے، آسمان سے دسترخوان پر کھانا نازل کروا دیتے تھے، اور جو کچھ کوئی کھا کر آتا تھا وہ بتا دیتے تھے، یعنی وہ غیب کا علم بھی انہیں دیا گیا۔ انہوں نے حرام کو حلال قرار دے دیا، کیونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں ہفتے کے دن شکار نہیں کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس کی ممانعت بھی ختم کر دی، اور کہا جاتا ہے لوگوں کا یہ عقیدہ اس لیے بنا حضرت عیسیٰ سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں یا حضرت بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، ان معجزات کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایسے معجزات ہیں جو واقعی خدائی وصف معلوم ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا، اللہ کا حکم دیا انہیں، اور انہیں بتایا کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ سب کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور مجھ سے کرواتا ہے تو میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں بالکل درست عقیدہ نہیں۔ ان معجزات کی وجہ سے ان کے پیروکاروں میں یہ قائد پھیل گئے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ قرآن نے بار بار اس کی تردید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے، اور اللہ کے حکم سے یہ معجزات ان کو دیے گئے، اور پھر قرب قیامت میں عیسیٰ کی دنیا میں واپسی کے بارے میں بھی قرآن بتاتا ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 73 واضح کرتی ہے کہ وہ 2 زرد چادریں اوڑے 2 فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتریں گے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو موقوف کریں گے،
جزیہ کو موقوف کرنے سے مراد یہی ہے کہ وہ اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے، یعنی تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور اس لیے جزیہ موقوف کر دیا جائے گا، اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نبیوں پر اعتقاد کرنے کی، ہمارے نبی کی وساطت سے یہ اس ایمان پر ہم کاربند ہو گئے ہیں کہ ہم تمام انبیاء پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور یہی بات ہمیں دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے اور الگ کرتی ہے، کیونکہ یہودی ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے، عیسائی بھی نہیں رکھتے، لیکن مسلمان واحد ایسی امت ہے جو پچھلے تمام انبیاء پر یقین رکھتی ہے۔ اور یہ سوال بھی پچھلے دنوں کہیں کیا گیا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے، اس کا جواب مسلمان عالم نے یہی دیا کہ جنت میں مسلمان جائیں گے، اور بڑا مختصر جواب تھا، وہ اسی لیے کہ ہم تمام انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ باقی مذاہب حضرت محمد پر یقین نہیں رکھتے۔ تو گویا ہم اسلام ہم وہ قلعہ ہیں، پیارے نبی کی امت اسلام کا وہ قلعہ ہے جو دنیا میں نیکی کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، جو دنیا میں بھلائی کو پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ارشادات، ان کی احادیث پر، ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ آمین بندوں میں اور آمین ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر نگر خورشید صاحبہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، اور ابھی پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کا وقت آ پہنچا ہے، اور وہ سجائیں گے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب۔ آج کے پروگرام کو کنکلوڈ فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ڈاکٹر صاحبہ سے ہم دعا کرواتے ہیں۔ اور جو ڈاکٹر نواز کمل صاحب ہیں، ان کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ پورے پروگرام کو وہ جب سمیٹتے ہیں تو ہر ایک کا خیال اور ہر ایک خیال کا خیال رکھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے ان کے لیے فرمایا تھا جی کہ یہ لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر نواز کمل صاحب، خوش آمدید۔ بہت شکریہ جناب۔ آج کی یہ خوبصورت بزم 3 سٹار سجانے کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے حوالے سے، اور اسی دسمبر کے آخری ہفتے کی مناسبت سے مرزا غالب کے خصوصی حوالے سے۔ تو آج ان شخصیات کے حوالے سے اس پروگرام کو حسب روایت اقبال گوہر صاحب نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب نے یوم قائد اعظم کے حوالے سے آج کی اس تقریب میں آپ نے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے بانی پاکستان کی سیرت، کردار اور ان کے اصولوں کے حوالے سے بہت شاندار باکمال اظہار خیال فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے بانی پاکستان کے مشہور واقعات کا بالخصوص تذکرہ کر کے آج کے تخلیق کار کے پروگرام کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ محترمہ نصرت نسیم صاحبہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کے حوالے سے ان کی سیرت، ان کے کردار اور پشاور اور بالخصوص پشاور کالج کے ساتھ بانی پاکستان کی دلی وابستگی کا تذکرہ بھی کیا، اور بحیثیت قائد ان کی مدبرانہ صلاحیتوں اور جذبوں کو سلام پیش کیا۔ محترم صالح اچھا صاحب نے آج کے پروگرام 3 سٹار میں مجموعی طور پر ان کا تبصرہ ہوتا ہے، ان کا اظہار خیال ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح اور فضائل پر روحانی
हवाले से खूबसूरत इज़हार ख्याल फरमाया। हादिया अकीदत उनका बाकमाल। उन्होंने अपने इज़हार ख्याल में फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात इंसानियत के लिए एक दर्स है, और वो दर्स मोहब्बत है। और इस तरह से गालिब के हवाले से उन्होंने अक्ल, यकीन और उनकी फ़िक्री जुर्रत के हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया, और गालिब के फ़िक्र फ़न पर सैर असल गुफ्तगू फरमाई। गालिब के लिसानी जिद्दत का और मौज़ूआती तनव्वुर का ख़ास तौर पे साले अच्छा साहब ने तज़किरा यहाँ पे किया, और गालिब के फ़नी मुहासन पे खूबसूरत अपने इज़हार ख्याल पेश करके इस बज़म की रौनक को और भी खूबसूरत कर दिया। इस तरह से कायद आज़म को उन्होंने हदिया तबरीक पेश किया। कायद आज़म के नज़रिए और उनकी सियासत पर, उनकी बुलंद नज़री पर, उनके असूलों पर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। साले अच्छा साहब ने यहाँ पे दो कौमी नज़रिए का हवाला भी दिया, और कायद आज़म की सियासी खिदमत पर, कौमी खिदमत के हवाले से उनकी सियासी बसीरत पर उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। और आखिर पे जो बात मुझे बड़ी बाकमाल और खूबसूरत लगी कि साले अच्छा साहब ने असरी हालात और कायद आज़म के असूलों के हवाले से एक फ़िक्र अंगेज़ नुकात पेश किए, जो कि आज के इस प्रोग्राम में एक बड़ी बाकमाल उनकी तरफ से पेशकश थी। मोहतरम तनवीर फूल साहब ने बाबा कौम के साथ अपनी मोहब्बतों के फूल खिलाए, और उनके यौम वलादत के हवाले से मंजूम खराज तहसीन पेश किया, और गालिब के हवाले से मिर्ज़ा गालिब को कतात के ज़रिए अपनी अकीदत के फूल पेश किए। और आखिर पे तनवीर फूल साहब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम वलादत के हवाले से भी इज़हार ख्याल फरमाया, और उनकी उनकी फ़ज़ाइल और उनके सवाने पे गुफ्तगू फरमाते हुए अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम फरमाया। मोहतरमा कुदसिया कुदसी साहब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात के हवाले से मंजूम कलाम पेश किया, और कायद आज़म को आज के उनके पैदाइश के हवाले से मंजूम खराज तहसीन पेश किया। इस तरह से उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को भी मंजूम खराज अकीदत पेश करके इस प्रोग्राम के वक़ार में इजाफ़ा किया। डॉक्टर नौशीन खालिद साहबा ने बानी पाकिस्तान की शख्सियत, मकाम, सीरत, किरदार और उनके असूलों पर शानदार और मुदल्लल गुफ्तगू की, और यकीनन एक भरपूर उनका तज्ज़िया और इज़हार ख्याल था जो इस प्रोग्राम के हवाले से था। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो मोहतरमा डॉक्टर निगत खुर्शीद साहबा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उनके यौम वलादत के मौका पर उनकी पैदाइश, उनके मोइज़ात, उनकी सीरत, उनके किरदार और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकायद हैं, जो नज़रियात हैं, और जो हमारा ईमान है कि हम तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। हमारा ईमान कामल ही तभी होता है कि जब हम तमाम अल्लाह के नबियों पर, पैगम्बरों पर ईमान ले आते हैं। तो ये सादत मुसलमान के हिस्से में आई है। बिलखसूस इस हवाले से भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया, और इस प्रोग्राम में तमाम शुरका ने अपनी अपनी अकीदतों के फूल खिलाए और रूहानी तौर पर सरशार किया। ये प्रोग्राम आज मैं इसको रूह परवर प्रोग्राम करार देता हूँ, इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हवाला और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला बिलखसूस बरसगीर के मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नेमत और एक बड़ी खूबसूरत मिसाल, और हमारी तारीख़ी ऐसी याद और ऐसा हमारा ये साल का दिन है कि जिसको हम बड़ी खुशी से मनाते हैं। तजदीद ऐद का दिन है। और तीसरा जिद्दत के हवाले से मिर्ज़ा गालिब, जो हमारी उर्दू शायरी का बहुत बड़ा सरमाया और बहुत बड़ा नाम है, इन तीनों शख्सियात के हवाले से, हस्तियों के हवाले से आज के प्रोग्राम के इनेकाद को जनाब रमरवान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तख्लीक और इंटरनेशनल को ये एक फजीलत और बरतरी हासिल इस हवाले से कि ऐसे प्रोग्राम्स के लिए और ख़ास तौर पे इन अयाम को मनाने के लिए वो सबकत ले जाता है, और ये मोहब्बतों का कारवां है। तख्लीकार का आंगन इस तरह सजता रहे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी।
جی بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ آج کے پروگرام کو بھرپور طریقے سے کنکلوڈ کیا۔ اب میں ملتمس ہوں محترمہ ڈاکٹر نگر خوشی صاحبہ سے کہ پروگرام کے آخر میں دعا کروا دیں، تو پھر ہم اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي۔ اے اللہ تعالیٰ، اس پروگرام کے تسلسل سے تم نے ہمیں اپنے نیک نبی کے فضائل بیان کرنے کی توفیق عطا کی۔ ہمارے رہبر قائد اعظم محمد علی جناح کی یادوں کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ شخص کہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب کے جو ہم ولی سمجھتے جو نبادہ فار ہوتا، اس شخص کی یاد کو تازہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی امت کا بہترین، ان کی امت، ان کے افکار پر عمل کرنے والا بندہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے توسط سے جن لوگوں نے اپنے کلمات پیش کیے، اپنی تحریریں پیش کی، ان سب پر اپنی مہربانیاں اور رحمتیں نازل کر۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس پروگرام کو مینج کیا، انجام دیا، ابن روحان اور تخلیقات کے باقی ٹیم، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں لے لے، ان پر خوشیاں نازل کر، انہیں رحمتیں نازل کر، اور ان کو صحت و تندرستی نواز، انہیں رزق اور عزت اور دولت سے نواز۔ اے اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نواز، جو اس دنیا میں موجود ہے ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نواز، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری عاقبت سنور جائے، ہم تیری بارگاہ میں شروع ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اپنے احکامات پر، اپنے نبی کے احکامات پر، اور اس کی آل کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اس ملک کے وہ رہنما جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی بات دور ہے، انہیں قائد اعظم کے فرمودات پر اور قائد اعظم کی اس عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو انہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اس ملک کے ساتھ ان کی لگن پیدا کر دے، اس ملک کو ترقی دینے والا بنا دے، ملک سے نقصانات کو اٹھا لے۔ اے اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنی روشنیاں، اپنی مہربانیاں، اپنا کرم نازل کر۔ اللہ تعالیٰ یہ ملک تیرے نبی کے حکم سے بنا تھا، اللہ تعالیٰ یہ ملک تیرے حکم سے بنا تھا، تو اس ملک پر، اس ملک کے باسیوں پر، اس ملک کے رہنماؤں پر اپنی رحمتیں نازل کر، اور جو لوگ اس ملک کو طاقت و تاراج کرنا چاہتے ہیں ان کے ارادوں کو نیست و نابود کر دے، انہیں شکست سے دوچار کر، اور وہ جو طاغوتی طاقتیں جو محض دولت کمانے کے لیے اس ملک میں چہرے بدل کر پھر رہی ہیں، ان کے چہروں سے نقاب ہٹا دے اور عوام کو اصل چہروں کی پہچان کرا دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نبی کے فرمودات پر، ان کی سنت پر اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی بہت شکریہ آپ سب کا، اور آج کے پروگرام کو سجانے کا، اور انشاءاللہ یہ ایک خوبصورت یادگار پروگرام ریکارڈ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اب اس سال کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں 3 پروگرام ہوں گے انشاءاللہ 2025 میں، پیر منگل بدھ کے، اور جمعرات کو نئے سال کا پروگرام ہوگا۔ تو پیر کو ہم سخن ساز نثر کا پروگرام ہے، اور اس سال کا آخری پروگرام ہے جس کی صدارت ڈاکٹر نواز قمر صاحب کر رہے ہیں۔ اور منگل کو احساس زیاں کے نام سے کسی مخصوص شخصیت کا نام ہم نہیں رکھیں گے، تو کوئی بھی اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے
ادبی حوالے سے سوشل یا کوئی اپنے احساس ضیاء کو شیئر کرے تو وہ عالمی جو مشاعرہ ہوگا اس میں منظوم طریقے سے پیش کیا جائے گا. اور جو نثر کا پروگرام ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم اگر کنکلوڈ اسی طرح کریں کہ اس کو اوپن بھی رکھیں اور اس میں احساس ضیاء کا ہی عنوان رکھیں تاکہ سال کے آخر میں ہم اپنے سے بچھڑنے والوں کو یاد کر سکیں. اور بہت پھر اس خوب. طرح جو بدھ ہوگا، بدھ کو خواتین کا عالمی پروگرام ہے 7 اسٹار، وہ بھی آخری پروگرام ہوگا 2025 کا، تو وہ بھی احساس ضیاء کے نام سے ہوگا کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو صرف بدھ کو ہی آتی ہیں تو وہ منگل والے اوپن پروگرام میں رش ہوتا ہے تو وہ نہیں آتی. تو اس طرح پھر جو نیا سال ہوگا تو نئے سال کے حوالے سے ایک آئیڈیا یا تجویز ہے کہ جو نیا سال ہم اس کا آغاز اس طریقے سے کریں کہ تقریباً 12 رجب میرا خیال وہ بنتا ہے، تو اگر ہم جشن مولود کعبہ کے حوالے سے وہ پروگرام نئے سال کا آغاز ایک روحانی طریقے سے ہو جائے گا اور ہم جشن مولود کعبہ کو جو 3 اسٹار ہوگا پروگرام وہ جشن مولود کعبہ کے نام کریں ماشاء تو اللہ، اس سے بہت ایک نئے سال عمدہ کا آغاز خیال ہے. ہوگا، خوشی کا آغاز ہوگا. تو جی بہتر، اور اہل بیت بہت کا اس شاندار، میں ذکر ہوگا تو حضرت علی بہت خوب. کرم اللہ وجہ ان کے جشن ولادت کا نئے سال ان کی ولادت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے میں فلائر کل انشاءاللہ بنا آگے سب شیئر کروں گا. تو اس کے بعد پھر آگے جو ہمارا پروگرام ہوگا 2026 کا جو ہوگا تو کچھ چیزیں جو انشاءاللہ کل اور پرسوں میں شیئر کر دوں گا تاکہ ہم 25 کو کلوز کر سکیں اور پھر انشاءاللہ 2026 کے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر؟ بہت اجازت. شکریہ. جزاک اللہ فی الدار. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اللہ جی اللہ حافظ جی، حافظ. سلامت رہیے، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. اللہ شکریہ. حافظ. اللہ 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 حافظ.